بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالہزل وقال تعالی یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال تعالی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات و اکرم التسلیمات۔ آج جس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یوں طے کیا گیا ہے غالباً کہ قرآن کریم کی عظمت اور ہماری بین الاقوامی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس حوالے سے۔ اس عنوان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تو عظمت قرآن پر ظاہر ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس وقت ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ہم اس پہلو سے تو بہت اچھی طرح واقف ہیں کسی نہ کسی درجے میں کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، اور خود قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جا بجا قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں ہمیں بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے بہت معروف ہیں۔ کتب حدیث کے اندر فضائل القرآن کے نام سے مستقل ابواب موجود ہیں۔ آپ مشکوٰۃ المصابیح اگر پڑھیں تو اس کے اندر ایک پورا باب ہے جو بہت تفصیلی باب ہے، اور اس باب کا نام ہے کتاب فضائل القرآن۔ حدیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں، منتخب کتابوں میں آپ کو قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم اور قرآن کریم کے حقوق کے بارے میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو ہماری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک تو عظمت قرآن پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ہماری رائے میں اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بہت معروف ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، البتہ اس عظمت کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس عظمت کا تھیوریٹیکل پہلو ہے کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، اور ایک اس عظمت کا پریکٹیکل پہلو ہے کہ اس عظمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دل سے اسے عظیم سمجھیں، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے دل سے عظیم سمجھ کر، اسے عظیم مان کر اپنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اپنا رنگ قرار دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق پریکٹیکل ڈائمنشن کے ساتھ ہے، تھیوریٹیکل کے بجائے اپلیکیشن کے ڈائمنشن کے ساتھ ہے، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور زیادہ گفتگو کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اس وقت بین الاقوامی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میری اور آپ کی سطح کیا ہے، میری اور آپ کی حدود اور قیود کیا ہے، میری اور آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، ہم کتنے اس معاملے میں اپنے معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہماری کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کیا کیا پراسپیکٹس ہیں جن میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور گفتگو کے اختتام میں کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہی اپنے تئیں یہ طے کر لے کہ مجھے قرآن کی خدمت کرنی ہے، اور چونکہ مجھے قرآن کی خدمت کرنی ہے اور پھر اس کا طریقہ بھی خود سے طے کرے، اور اس طریقے کو طے کر کے وہ کسی دن اٹھے اور قرآن کی خدمت کے نام پر کام شروع کر دے۔ اس قرآن کی خدمت، یا جسے قرآن کریم نے حکمت اور موعظت کہا ہے، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اگر وقت میں گنجائش تھی تو دو بہت دلچسپ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صرف قرآن کریم کی خدمت کا جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کی خدمت کے جذبے کے بعد اس جذبے کو صحیح رخ پر لانا اور صحیح رخ پر اس جذبے کی آبیاری کرنا، جس کے نتیجے میں قرآن کی خدمت کی
حکمت کے ساتھ صلاحیت پیدا ہو، یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ اور یہ ادارہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وسیرہ انسٹیٹیوٹ اور اس سے ملتے جلتے ادارے، یہ اصل میں یہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو قرآن کریم کی خدمت کا جذبہ بھی بیدار کر رہے ہیں آپ کے دلوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی خدمت کرنے کے لیے اسلوب کیا ہونا چاہیے، شائستگی کس درجے کی ہونی چاہیے، فہم کس درجے کا ہونا چاہیے، بصیرت کس درجے کی ہونی چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق، علمی تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے، فکری تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے، اور عملی تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے ادارے، کوئی بھی ادارہ جو قرآن کریم کی خدمت کر رہا ہے اور اس ادارے کے پیچھے ایک اساس موجود ہے، کنیکشن موجود ہے کہ اس ادارے کے لوگ کسی ایسے شخص سے وابستہ ہوئے جس نے کسی استاد سے پڑھا اور اس نے کسی استاد سے پڑھا، اور ایک چین آف ٹرانسمیشن ہے قرآن کریم کے فہم کی، جو کل بھی میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا تھا، جو جا کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پہنچتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور یہ لیگیسی ہے ہمارے پاس کہ ہمیں بجا طور پر اس پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ میں ایک طالب علم کے طور پر اگر آج آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو روایت پڑھ رہا تھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو میں بہت اطمینان کے ساتھ آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے پڑھی، جن سے میں نے بخاری پڑھی، اور انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی، اور ہر وہ شخص جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنی سند میں، اور میری سند معروف ہے، اس شخص کے بارے میں ہم شاید اپنے پردادا اور پرنانا سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ شاید اپنے پردادا اور پرنانا اور اس سے اوپر کے لکڑ دادا جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں شاید اتنا نہ جانتے ہوں جتنا میں 7ویں 8ویں 9ویں 11ویں 15ویں 17ویں پشت کے اندر میری حدیث کی سند کے اندر جو افراد موجود ہیں، جو شیوخ حدیث موجود ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ نہ صرف یہ جانتا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست عبدالباسط صارم، یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کن سے پڑھا اور ان سے کن کن لوگوں نے پڑھا۔ سبحان اللہ، کہ اخذ عن و اخذ منہ، کہ انہوں نے فلاں فلاں استاد سے پڑھا۔ اچھا، جن استاد سے پڑھا ان کے بارے میں بتاؤ کون تھے؟ اچھا جی، آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فلاں زمانے میں پیدا ہوئے، فلاں میں فوت ہوئے، اور انہوں نے کن کن سے پڑھا، اور اس طالب علم نے جو پڑھا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ ہیں جو ان کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ لیگیسی ہے میرے پاس قرآن کی، یہ لیگیسی ہے میرے پاس حدیث کی، یہ قراءت سبع اور قراءت عشر جو ہم آج دیکھتے ہیں، قراء بہت شاندار لہجوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، کوئی سوسی میں پڑھ رہا ہے، کوئی حفص میں پڑھ رہا ہے، کوئی عاصم میں پڑھ رہا ہے، کوئی قراءت شاذہ ہے اور متواترہ ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بہت زبردست چین آف ٹرانسمیشن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس درجے میں یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہونا شروع ہوئی اور سینوں میں ہی اب تک محفوظ ہوتی چلتی آ رہی ہے۔ اس کا جو ٹریڈیشن ہے اوریجنلی وہ اورل ٹریڈیشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ اورل تھا، اور اب بھی وہ مور اور لیس اورل ہی ہے۔ جو اسے حفظ کرتا ہے وہ اس کتاب اللہ کا اس معنی میں تو محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس سے دیکھ کے یاد کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ایسے حفاظ کو جانتا ہوں، خود بھی حافظ ہوں الحمدللہ، کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اس کو قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہو رہی ہے، اس کی یہ اورل ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اتارا تھا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، اور وہاں یہ قلب سے قلب تک چل رہا ہے معاملہ، تو اس کے اندر ایک دلی تعلق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عظمت قرآن کے دو پہلو میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ ایک پہلو تو بہت واضح ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کی عظمت کے اوپر اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو صرف عظمت کا جو فکری پہلو ہے، میں عملی پہلو کی بات نہیں کر رہا کہ یہ کتنی مقدس کتاب ہے، اس کی عظمت کا کیا لیول ہے، اس پر نشستیں ہم کر سکتے ہیں اور پھر بھی تشنگی باقی رہے گی۔ لیکن اس عظمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، کہ ایسی عظمت قرآن کریم کی ہمارے دلوں میں آ جائے کہ وہ عظمت ہمیں عمل کی طرف لے جائے، یہ بھی قرآن کریم کی عظمت ہے، بلکہ قرآن کریم کی حقیقی عظمت ہے۔ اس لیے کہ
ہم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہ دعویٰ ہماری زبان تک نہیں رہتا، بلکہ ہماری گفتگو میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. ہمیں کسی کھانے سے محبت ہو جائے، کسی کپڑے سے محبت ہو جائے، کسی سواری سے محبت ہو جائے، کسی خاص علاقے سے محبت ہو جائے، تو وہ ہماری کنورزیشن کا حصہ نہیں بنتا، وہ ہمارے خیالات کا حصہ بنتا ہے، کنورزیشن کا حصہ بنتا ہے. ان لوگوں سے ہمیں محبت ہونے لگ پڑتی ہے جنہیں وہ چیزیں، یہ سوشل سرکلز کیسے بنتے ہیں، انجینئرز کے، ڈاکٹرز کے، بائکرز کے. آپ دیکھتے ہیں جن کو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیوی بائکس کا شوق ہو جائے تو وہ ہیوی بائکس والے تلاش کر ہی لیتے ہیں کہ یار یہ ہیوی بائکس والوں کا سرکل کہاں ہے. اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام آباد کے اندر کوئی ہیوی بائکس کا سرکل ہوگا، لیکن وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب اسلام آباد کے اندر 15 یا 20 یا 21 یا 27 ہیوی بائکس ہیں، اس ماڈل کی ہیں. آپ کہیں گے یار کمال بات ہے، 27 بائکس ہیں پورے اسلام آباد کے اندر اور اس کو ایک ایک بائک کا پتہ ہے، اس کے میک کا پتہ ہے، اس کی کوالٹی کا پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا فکری عشق بائک کے ساتھ اس کو عملی عشق کی طرف لے گیا. تو عظمت قرآن کا یہ پہلو ہے کہ عظمت قرآن جب واقعتاً آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کریم کے الفاظ سے بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اتنی شاندار آیت ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهزل. یہ کوئی کھیل تماشا ہنسی کھیل تو نہیں ہے، یہ بڑی سنجیدہ چیز ہے. دس از سم تھنگ ٹو سیریس کہ اس کو کبھی تم کھول کے دیکھو، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو. 1400 سال ہو چکے ہیں، امت کے دلوں پر یہ کتاب ویسے ہی اثر کر رہی ہے جیسے عہد صحابہ میں کر رہی تھی. اس کی اثر پذیری آج بھی ویسی ہی ہے جیسے عہد صحابہ میں تھی، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اس کی اثر پذیری ویسی ہوگی جیسے صحابہ. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی ریسیپشن کا ایشو ہوتا ہے. میرا یہ موبائل ہے، یہ بڑا شاندار ہو سکتا ہے، بڑا مہنگا بھی ہو، بہت شاندار بھی ہو، لیکن میں اس موبائل کو بازار سے خرید لوں اور اس کے بعد ڈائل کروں اور نمبر ملاؤں اور کہوں کہ نمبر نہیں مل رہا، اور موبائل کے دکاندار سے جا کے کہوں کہ یار آپ نے اچھا موبائل دیا ہے کہ وہ ملتا ہی نہیں ہے، تو کہے گا سم ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی. تو میں کہوں یار اتنا مہنگا موبائل لیا تم کہتے ہو سم ڈالی کتنے. مجھے تو آئی فون شون کے وہ ماڈل بھی نہیں پتہ کیا ہوتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، 4-5 لاکھ روپے کا آئی فون آ رہا ہے آج کل. تو اتنے میں تو ہم جو ہے نا وہ 25-30 کتابیں بڑی اچھی منگوا لیتے ہیں بیروت کی چھپی ہوئی، اور وہ 5-6 لاکھ روپے کا آئی فون ہے، وہ آپ نے خرید لیا اور آپ دکاندار کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اتنا مہنگا آئی فون دیا ہے، کال تو ملاتا نہیں. وہ کہے گا آپ نے 150 روپے کی سم ڈلوائی ہے اس میں، یا کوئی سستی کمپنی جس نے 50 روپے کی سم. کچھ کمپنیز یہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سم فری، تو آپ کہیں گے 5 لاکھ کا موبائل لیے تم کہتے ہو سم ڈالو اس کے اندر. وہ کہے گا نہیں، موبائل اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس موبائل کا کنیکشن ڈیولپ کرنا ضروری ہے ٹاور کے ساتھ. جب اس کا کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ موبائل شاندار ہے، یہ ہینگ بھی نہیں ہوگا، یہ رکے گا بھی نہیں، اس کے اندر گوگل میپس بھی بڑے زبردست چلیں گے، اس کے اندر آپ کی کالز بھی بڑی اچھی ہوں گی، ٹویٹر بھی اچھا چلے گا، سب کچھ اچھا چلے گا. لیکن اس کا کنیکشن ڈیولپ کرنا ضروری ہے کس کے ساتھ؟ ٹاور کے ساتھ. قرآن کریم کی اثر پذیری اپنی جگہ موجود ہے. اس وقت اس فضا کے اندر جہاں ٹیلینور اور زونگ اور موبلنک اور دنیا اور سریا اور دنیا جان کے ادھر نیٹ ورکس اس وقت گھوم رہے ہیں، ایسے ہی ایک اللہ میاں کے نیٹ ورک کی بھی ویوز گھوم رہی ہیں اس وقت. اور اس اللہ میاں کے نیٹ ورک کی جو ویوز ہیں وہ ویوز کنیکٹ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک سم چاہیے ہوتی ہے، جیسی سم کس کے لیے چاہیے؟ عام موبائل سیلولر کمپنیز کے لیے آپ کو چاہیے. تو قرآن کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، قرآن کی اثر پذیری اپنی جگہ پر ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن پر زنگ لگ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور قرآن اس پر اثر نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو، اس سے زنگ بھی اترے گا. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ پہلے مرحلے پر کیا کرتی ہیں کہ آپ کا ایشو ریزالو کرتی ہیں، آپ کا بلاکٹ ختم کرتی ہیں رفتہ رفتہ دل کا، اور پھر اس کے بعد آپ کے خون کو پتلا کرنا شروع کرتی ہیں. بلاکٹ بھی ختم ہو رہا ہے، خون بھی پتلا ہو رہا ہے، اس سے سرکولیشن آف بلڈ بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی سانس رکنا جو ہے وہ بند ہو گیا، سانس پھولنا بند ہو گیا. تو آپ یہ ڈاکٹر سے کہیں کہ یہ ایک ہی دوائی اتنے سارے کام کرے گی، کہ میاں کرے گی، تم شروع تو کرو نا. تو یہ قرآن کچھ لوگوں کا زنگ اتار رہا ہوتا ہے دل کا، جن کا زنگ اتر جاتا ہے ان کی پیوریفیکیشن کر رہا ہوتا ہے، کچھ کا اور دل چمکا رہا ہوتا ہے، کچھ کا اور چمکا رہا ہوتا ہے. ہر سطح پر یہ قرآن اپنا اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر اس کو اتارنے کی کوشش کریں، اور یہ ہے قرآن کی عظمت کا عملی پہلو. اور یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں شعوری طور پر کہ ہم جب قرآن کریم کی تعریف کر لیتے ہیں، اس کی آیات کی، اور ہر شخص تعریف کرنے کے اندر ایک خاص قسم کی سطح رکھتا ہے.
ایکیڈمیشین جب اس کی تعریف کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے جی آپ اس کی مکی صورتیں دیکھیں، اس کی مدنی صورتیں دیکھیں، اس کی لینگویج دیکھیں، ڈکشن دیکھیں، نریشن دیکھیں، اس کے اندر ہائپربولک جو ٹرمز ہیں وہ دیکھیں، سملیز دیکھیں، میٹافرز دیکھیں. تو اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، جس پرسپیکٹیو سے قرآن کریم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی یہ لینگویج کی جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں کسی ٹیکسٹ کو جانچنے کے، ان معیارات پہ بڑا شاندار ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی ہو، وہ نحوی بڑا اچھا ہو، اس کا سنٹیکس بڑا اچھا ہو، اس کی مورفولوجی بڑی اچھی ہو، تو وہ اپنے جو لنگوسٹکس کے فردر فیلڈز ہیں اس کے مطابق اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سٹینڈرڈ پر لا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار بڑا زبردست سٹینڈرڈ ہے. یہ سارے سٹینڈرڈز اپنی جگہ بڑے اہم ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. مکی صورتوں کے بارے میں آگاہ ہونا، اس کی میوزیکیلٹی، اس کی رائم سکیم، اس کی باقی چیزوں سے مدنی صورتوں کے مزاج کو سمجھنا، یہ سب قرآن میں کے فہم میں معاون ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں گھنٹوں اس قرآن کے بارے میں بات کرتا رہوں اور اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی میوزیکیلٹی، اس کا ردم، اس کی رائم سکیم، اس کی لینگویج، اس کا ڈکشن، نریشن، جتنی بھی ٹیکسچول چیزیں ہیں جس کے ذریعے کسی ٹیکسٹ کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ ڈیوائن ٹیکسٹ میں سمجھ رہا ہوں، اس سب میں لگا رہوں. اور عملاً اس ساری گفتگو کا اگر میری اس 3 گھنٹے کی زندگی سے بھی تعلق نہ ہو اور اس 3 گھنٹے سے پہلے کی زندگی سے بھی تعلق نہ ہو اور بعد کی زندگی بھی سے تعلق نہ ہو، تو آپ یقین فرمائیے کہ اللہ جل شانہ کو ایسی عظمت نہیں چاہیے قرآن کریم کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اللہ جل شانہ نے بھی ایسی سابقہ کتابیں پڑھنے والوں کو کہا ہے کہ تمہارا پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور قرآن، تم تورات تو بڑی پڑھتے ہو، انجیل بڑی پڑھتے ہو، زبور بڑی پڑھتے ہو. اور ایسے لوگوں کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کہ کچھ قرآن کے قاری، اور یاد رکھیے گا کہ حدیث کے اندر جب قاری کا لفظ آتا ہے قرآن کے، تو وہ ہمارے قاری صاحب نہیں ہوتے جو ہمارے بچوں کو پڑھانے آتے ہیں. اس سے مراد ہوتا ہے قرآن کا اسپیشلائزیشن رکھنے والا. آج کے دور میں ہم اسے سمجھنا چاہیں تو قرآن کے اندر پی ایچ ڈی رکھنے والا، قرآن کے اندر شیخ التفسیر، جس کے بارے میں سارے کہتے ہوں کہ یہ شیخ التفسیر ہے، اور یہ تفسیر جب بیان کرتا ہے تو کیا رازی اور کیا قشیری اور کیا فلاں اور فلاں اور فلاں اور قرطبی اور قدیم کیا اور جدید کیا اور طبری کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سب کو ذکر کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. بعض اوقات کوئی قاری قرآن کا یعنی اسپیشلائزیشن کے درجے کو اٹین کرنے والا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن ساتھ ساتھ لعنت کر رہا ہوتا ہے اس پر. کیوں؟ وہ عظمت نہیں بیان کر رہا ہوتا قرآن کی، اس کے بیان کرنے سے اگلوں کے اوپر عظمت کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور اگلے اس قرآن کے معنی اور مفاہیم سے اس کے روب سے دبے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے روب سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن کی، اور قرآن کی عظمت کو آشکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اس آیت پر پہنچتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی اس کی آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹ بولنے والوں پر، خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ عظمت قرآن کا جو تصور میں نے اور آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنی اپنی سطح پر، کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں اعتبار سے بہت شاندار کتاب ہے، جی یہ نحو کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے، بلاغت کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے، معنی کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے، بیان اور بدیع کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے، یہ تفسیر کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے، یہ کمپیریٹیو انالیسز کے اعتبار سے بڑی اچھی ہے. آپ اس کا جب کمپیریٹیو انالیسز کرتے ہیں تورات کے ساتھ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور گوسپل کے ساتھ، اور آپ تورات کے اندر فردر چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسز کرتے ہیں، آپ اس کو انٹرافیتھ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، تو بڑی شاندار باتیں ہوتی ہیں. یہ مطلوب ہی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ عمل ملا ہوا نہ ہو. یہ ذہنی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے 19ویں پارے کے بالکل آغاز میں، غالباً سورہ شعراء کے بعد جو صورت آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع کی اور ہمیں اطلاع کی کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے.
یہ ایک سیاق کے اندر بات چل رہی ہے اور اللہ جل شانہ ایک سیاق کے اندر بات فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول یہ کہیں گے کہ اے میری رب، میری قوم نے، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے ہاں شعر و شاعری کے اندر آپ جانتے ہیں ہجر اور وصال بڑا معروف چیز ہے نا، ہجر وصال شاعری کے اندر کہ جی یہ ہجر کا زمانہ ہے، وصال کا زمانہ ہے، ہجر کی شاعری الگ، وصال کی الگ۔ یہ مہجورہ اسی ہجر سے ہے، اس سے ہجرت ہے، چھوڑ دینا۔ تو رسول یہ کہیں گے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور سورہ فرقان کے اندر رسول یہ کہیں گے کہ 30 نمبر آیت ہے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی شاید فرمایا ہو، اور اصل یہ شکوہ کہاں ہوا ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ عظمت قرآن کا جو پرسپیکٹو میرا ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کس کے بارے میں کر رہے ہوں؟ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو خود مفسر کا ٹائٹل رکھتا ہے، جو پی ایچ ڈی تفسیر ہے، جس کو تفسیر کے یعنی یو اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ ریگارڈنگ قرآن ود ہم اینڈ ہی ول میک یو اسپیل باؤنڈ۔ وہ آپ کو جناب کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن عمل کی دنیا کی جب بات ہوگی تو آپ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ تو رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کی یہ تفسیر تو میرے اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی کہ امت کسی وقت قرآن کو اس انداز میں چھوڑ دے کہ قرآن پڑھنے والے دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امت قرآن کو اس انداز میں چھوڑ دے کہ قرآن کریم چھپنا بند ہو جائے پوری دنیا کے اندر، اس کی طباعت، اس کی نشر و اشاعت بند ہو جائے، پرنٹنگ پریس ختم ہو جائے، اور قرآن ہمیں اپنی معلوم تاریخ میں 1400 سال کی معلوم 1445 سال ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی 1445 اور اس سے زائد سالوں کی تاریخ میں یہ کہیں نہیں سننے کو ملا کہ مسلمانوں پر کوئی زمانہ ایسا آیا ہو کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کریم پوری دنیا میں اس انداز میں ناپید ہو گیا ہو کہ قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہ ہو۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے عظمت قرآن کے پرسپیکٹیو میں، کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے مراد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میری قوم نے قرآن کو لے بھی رکھا تھا، اس پر بات بھی کر رہی تھی، اس کے اندر انڈلج بھی تھی، لمبی لمبی کنورزیشنز میں بھی شریک تھی، لمبی لمبی باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن عمل کی دنیا میں وہ صفر تھے۔ چونکہ عمل کی دنیا میں صفر تھے تو ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَنَعْلًا بِنَعْلٍ، تم اپنے سے پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے شبرن بشبرن، بالشت کے ساتھ بالشت۔ ہم نے ناپنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، تو ایک بالش دیر کر کے پھر اپنے ہاتھ کو سکیڑتے نہیں ہم، جس کیفیت کے اندر وہاں ناپا ہوتا ہے نا تو دوسری جگہ جا کر پھر اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی اتنے نشان لا لو، اتنے نشان لا لو، ان نہیں ہے۔ آپ نے میں شبرن بشبرن چلو گے تم، اور نعلن بنعلن چلو گے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی نے 2 جوتے پہنے ہو، ایک کا سائز 44 ہو اور دوسرے کا سائز 45 ہو۔ ایسا احمد تو ہماری نظر سے کبھی بھی نہیں گزرا کہ جس نے 40 اور 45 کا جوتا پہنا ہو، نہیں، نعلن بنعلن، تم 40 کا جوتا پہنو گے، تمہیں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نے 40 کا جوتا پہنا تھا، تم بھی 40 کا پہنو گے، تمہیں پتہ چلا بنی اسرائیل نے 45 کا پہنا تھا، تمہارے نقش قدم کو دیکھ کر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کا نقش قدم ہے یا کسی مسلمان کا نقش قدم ہے۔ یہ معنی ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَنَعْلًا بِنَعْلٍ۔ اور اس کی گریوٹی سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اتنی گرافک مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بڑے بڑے گناہ اگر کرے گا جو اس وقت تمہیں بڑے محال لگ رہے ہیں، تم بھی ان بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگے، اس لیے کہ تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ اور امتوں کی پیروی کیوں کرو گے؟ ایک ہی مسئلہ تھا پچھلی امتوں کا کہ انہوں نے جو کتاب دی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس پوری کتاب کے اندر، کتاب اللہ کے اندر سابقہ انبیاء کی جہاں مثال آتی ہے تو سب سے بڑا شکوہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ سورہ بقرہ کے اندر فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس قرآن کریم کو اٹھا کے کہاں رکھ دیا؟ اپنی پشتوں کے پیچھے رکھ دیا۔ دیکھیے جو چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے نا، کبھی نہ کبھی تو نظر آ جائے گی نا، میری کم از کم میرے ریڈیس میں تو ہے۔ چلے ہم نے مان لیا کہ 90 ڈگری کے اینگل میں نہیں ہے، چلو تھوڑا مزید ایکسٹینڈ کرو 180 کے اینگل پہ ہوگی، لیکن ایک چیز بالکل اپوزٹ سائڈ آف دا فینس میں پڑی ہے تو مجھے نظر نہیں آئے گی، جب نظر نہیں آئے گی تو توجہ نہیں ہوگی۔ تو قرآن نے یہ تشبیہ استعمال کی فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس قرآن کریم کو اٹھا کر کہاں رکھ لیا؟ اپنی کتاب کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ لیا۔
تو عظمت قرآن کا ایک پہلو جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیویجولی ایک کرنے کی چیز ہے، اور جب ہم انڈیویجولی یہ کریں گے تو اس کا انڈیویجول امپیکٹ ہوگا. نہیں، امت نے من حیث الامہ جب اس قرآن کی عظمت اور تقدیس کا خیال رکھا تھا تو اس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امت تو تقدیس کرتی تھی، جو غیر تھا وہ بھی تقدیس کرتا تھا. اس غیر کو بھی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی ہماری معلوم تاریخ کے اندر اس قرآن کی اس انداز میں اہانت کرنے کی، جس کا مجھے اور آپ کو سائیکلز کے اندر سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہ ایک سائیکل آتا ہے، ابھی وہ سائیکل پورا ہی نہیں ہوتا کہ ایک نیا سائیکل آ جاتا ہے. ایک ملک کے اندر ایک سائیکل چلتا ہے، دوسرے ملک کے اندر چلتا ہے، تیسرے ملک کے، تو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے قرآن کریم کی توہین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کا، مقدسات کی توہین کا، کیریکیچرز کا. تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ لبرل ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ساری اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمارے ابا جی کو تو ہمت نہیں ہوتی کسی کو کچھ کہنے کی، ہمارے دادا جی کو تو ہمت نہیں ہوتی کسی کو کچھ کہنے کی محلے میں، ہمارے تایا جی کو تو کسی کو کچھ، ہمارے بیٹے کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری بہن کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ کہنے کی، ہماری ماں کو ضرورت نہیں ہوتی کچھ کہنے کی. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کا یہ قرآن جو ہے یہ اس وقت ہمارے ان رشتہ داروں سے بھی زیادہ مظلوم ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس گھر کے افراد خود اس گھر کے افراد کی تقدیس چھوڑتے ہیں تو پھر محلے دار بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جس بیماری کا علاج ہم باہر سے کروانا چاہ رہے ہیں نا، یہ باہر بھی ہے لیکن یہ ہمارے اندر بھی ہے. یہ انٹرنل معاملات بھی ہیں جو ایکسٹرنلی امپیکٹ کر رہے ہیں. جس گھر کے افراد اپنے گھر کے بڑے کی بے توقیری شروع کر دیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں، یار تینوں تو گھر کوئی نہیں پوچھتا، تو ہمیں گلا کری جانا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کا یہ جو شکوہ ہے کہ قرآن نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، قرآن یہ کہے گا یا رسول یہ کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پرنٹ کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، ایپس میں سینکڑوں قرآن، ہزاروں قرآن. آپ کا پنجاب قرآن بورڈ ہے، وہ قرآن کریم کے نسخوں کی تصحیح کرتا ہے اور پھر چھاپنے کی اجازت دیتا ہے. کسی وقت جا کے لاہور میں دیکھیے کہ پاکستان میں کتنے نسخے اپرووڈ ہیں پنجاب قرآن بورڈ سے. آپ کا مطبع ملک الفیصل ہے، ملک الفہد ہے، اور جناب آپ دارالسلام کے آپ قرآن دیکھیں. آپ کسی وقت کسی ایسی دکان میں تشریف لے جائیں، کسی کتاب کی دکان میں، کسی مکتبے میں چلے جائیں جو قرآن کریم دستیاب کرتے ہیں لوگوں کے لیے، آپ ان سے قرآن کریم کی ورائٹی تو جا کے ذرا چیک کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو 16 لائن میں اگر چاہیے تو 8 ویریئنٹس ہیں اس کے اندر. اس کے اندر تجویدی بھی ہے، لائن والا بھی ہے، ڈیلکس بھی ہے، اور فلانا بھی ہے اور فلانا بھی ہے. تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ قرآن چھاپنا چھوڑ دیا، قرآن کی ایپس بنانی چھوڑ دی. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا جو مطالبہ تھا، ایسنس تھا جو قرآن کا، وہ کیا تھا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اور وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ. کہ عمل کی دنیا کے اوپر بات کریں، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن سے وابستہ ہونے والے اس پر عمل کریں. تو عظمت قرآن کا یہ پہلو میں نے اسی لیے اس کو کنیکٹ کر دیا بین الاقوامی طور پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے. احتجاج کی اپنی اہمیت ہے، کوئی انکار نہیں، اور ہر سطح کے اوپر اس احتجاج کا اپنا اثر ہے. ہماری سرکار کر رہی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں، کر رہی ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمارے دوست انفرادی طور پر، میں ذاتی طور پر اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، پچھلے چند دنوں سے وہ اقوام متحدہ کے کچھ اجلاسوں میں شریک ہیں اور اجلاسوں میں جا رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ اپنے ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے دوستوں کو، اور اللہ ان کو خوش رکھے کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں، چھوٹی نشستوں میں وہ جا رہے ہیں، اور دنیا کی کسی موضوع پر نشست ہوتی ہے، اس نشست کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا یہ مشن بنا رکھا ہے پچھلے چند دنوں سے، وہاں جا کے نیو یارک میں ہیڈ کوارٹرز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اقوام متحدہ کے، اور کہتے ہیں یار یہ سیشن کس چیز پہ؟ اچھا جی یہ سیشن ہے کلائمیٹ چینج پہ. وہاں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی بہت اچھا سیشن ہے، سارا کچھ ہے، اس کلائمیٹ چینج کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آپ لوگ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، اور یہ تمام مذاہب کا مسئلہ ہے. وہ بات کرتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں ایک اور سیشن میں چلے جاتے ہیں. یہ اپنی نوعیت کی ایک قرآن کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے جو ہمارے چند لوگ ادا کر رہے ہیں.
ہماری ریاست کی سطح کے اوپر بہت شاندار انداز میں اس کو کر رہی ہے، کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سویڈن ایمبیسی کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، ان کو احتجاج کروایا جا رہا ہے، ان کو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ہر روز بیانات ہیں اور ان بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن میری اور آپ کی جو سطح ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی سطح کے اعتبار سے مکلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. راعی کہتے ہیں عربی زبان میں چرواہے کو، شفرنیج کرنے والے کو. تم میں سے ہر شخص اپنا جو ہرڈ ہے، جو اس کا بھیڑوں کا بکریوں کا ایک گلہ ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے پہاڑی علاقوں میں جانے کا جہاں پر بہت سارے جانور چر رہے ہوں، تو کبھی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کو دیکھ کر. ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی 70 بکریاں ہوتی ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ کسی کی بکری کہاں جا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، از لیسٹ کنسرن. اس کو اپنی 70 کا عادت اس کی فکر ہوتی ہے. صبح 70 لے کے نکلتا ہے گھر سے، چراگاہ سے، اپنے اس سے استبل سے، اور واپس شام کو دوبارہ 70 کو لے آتا ہے. نہ وہ 71 کرنا چاہتا ہے اور نہ وہ 69 پر راضی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ راعی ہے کہ اس کو اپنے جانوروں کی، اپنی بھیڑوں کی، اپنی بکریوں کی، اپنی گایوں کی، اپنے اونٹوں کی فکر ہے. اور اس کے علاوہ کسی کی گائے کیا، ہاں کبھی اگر چلتے چلتے نظر آ گیا کہ یار یہ آگے گرے گی، کھائے میں مر جائے گی، تو اس کو ہش کر کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ہش کرتے کرتے اپنے 69 کو چھوڑ دے. نہیں، نظر ان پر ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی بات ان پر بھی کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری اس طرح سمجھائی ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. پھر آپ نے اس رعیت کی لیئرز آئیڈینٹیفائی کی. آپ نے مثال دے کر اعلیٰ ترین سطح کو بھی ذکر فرما دیا، اور ہماری آج کی دور میں جو کم از کم سطح ہے اس کی بھی تعیین فرما دی، اور کہا کہ تم ان سطحوں میں سے جس سطح کے اندر ہو، یا تم ان سطحوں میں سے جس سطح میں ٹرانسینڈ کر رہے ہو، اسینڈ کر رہے ہو، ڈیسینڈ کر رہے ہو، اس سطح کے اندر جب آیا کرو تو اس سطح کے اندر اپنی رعیت کا خیال رکھا کرو. لہذا آپ نے فرمایا کہ جو رئیس ہے، جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، جو کسٹوڈین ہے کسی ریاست کا، ملک کا سربراہ ہے، وہ پوری ریاست کا ذمہ دار ہے. لہٰذا اب یہ اس کی ٹیریٹری ہے اور اس کو اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو والد ہے یا جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. جو چیمبر آف کامرس کا چیئرمین ہے یا جو چیمبر آف کامرس کا کسی شہر کا صدر ہے، تو وہ ساری چیمبر کا ذمہ دار ہے کہ اس چیمبر کے سارے معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے. جو سکولز کا ذمہ دار ہے، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی سکولز ایفیلیٹڈ ہیں وہ ان کو دیکھے، ان کی ٹرانسپیرنسی، کمپلائنس، شریعہ کو وہ کسی معاملے میں بائی پاس نہ کریں. جو آل پاکستان ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس کے ذمہ آل پاکستان ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سارے وابستہ لوگ ہیں. ان کی تربیت کرے گا، ان کو بایو میڈیکل ایتھکس کے بارے میں سمجھائے گا، ان کو خدا خوفی سکھائے گا. یہ اس کی سطح ہے. تو اس معاملے میں بھی، قرآن کریم کی عظمت کے معاملے میں بھی، میری اور آپ کی جو سطح ہے، مجھے اس سطح کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس سطح کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ میرا لیول کیا ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے. میں اگر ایک استاد ہوں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میرے کچھ لنکس ہیں، بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں، تو مجھے اپنی سطح کا شعوری ادراک ہونا چاہیے کہ میری سطح کیا ہے، اور پھر اس سطح کو اس معاملے میں سینسٹائزیشن کے لیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے میں جتنا یوز کر سکتا ہوں مجھے یوز کرنا چاہیے. اور ایک بہت انیشیل درجے کی سطح ہے حضرات، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں اتنا پورٹ فولیو نہیں رکھتا، میرے لنکس نہیں ہیں، میں قومی سطح پر کام نہیں کر سکتا، صوبائی سطح پر نہیں کر سکتا، ضلعی سطح پر نہیں کر سکتا، یونین کونسل لیول پر نہیں کر سکتا. ارے بھائی اپنی ذات پر تو کر سکتا ہوں نا، اپنے گھر پر تو کر سکتا ہوں نا. اس سارے کے نتیجے میں یہ سمجھنے کی اگر شعوری کوشش کروں کہ یہ گستاخی کرنے کی وجہ وہ نہیں ہے، میں ہوں.
میں اس قرآن کی عظمت کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا اپنے عمل کے ذریعے، میں اس قرآن کی عظمت کو اسٹیبلش نہیں کر سکا اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، میں اس قرآن کی عظمت کو اسٹیبلش نہیں کر سکا ایک پراپر مسلم سوسائٹی کا ماڈل دکھانے کے ذریعے، اور میں اس قرآن کی عظمت کو اسٹیبلش نہیں کر سکا اپنا ایک روب اور وقار قائم کرنے کے ذریعے، تو سب سے بڑی ہنڈرنس تو اس کے اندر میں تھا. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے دونوں ڈائمینشنز کو کور کرنا ہے. آج سے اسی لمحے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس میں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے میں نے یہ جاننے کی کوشش کرنی. پہلا مرحلہ جس کے لیے یہ ادارہ ہے، جس کے لیے اس طرح کے ادارے ہیں کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عربک لینگویج سے ڈکشن سے واقف نہیں ہیں، اس ورنیکولر سے آگاہ نہیں ہیں، آئیے ہم آپ کو عربی سکھا دیتے ہیں. تو میری ابتدائی کوشش جو ہونی چاہیے بین الاقوامی تناظر میں، اس کا اثر بھی بین الاقوامی طور پر ہوگا، میری ابتدائی کوشش تو ہونی چاہیے کہ میں اس قرآن کے متن کو، اس قرآن کے معنی کو، مفہوم کو، اس کے میسج کو تو کھول کر دیکھوں نا کہ اس کا میسج کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. اور اگلا مرحلہ پھر میرا جو لیول ہے، میری جو سطح ہے، سب سے پہلے اپنی ذات. قرآن کریم کا اسلوب بہت شاندار ہے تبدیلی کے حوالے سے اور ریفارمیشن کے حوالے سے، اور وہ بہت سائیکولوجیکل بھی ہے اور بہت لاجیکل بھی ہے. وہ ہے انڈیویجول سے سوسائٹی کی طرف جانے کا، اور انڈیویجول میں بھی سب سے پہلے کس کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم؟ انسان کے اپنے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے. میں اور آپ سفر کرتے رہتے ہیں، ہم جہازوں میں بھی جاتے ہیں اور بھی ذرائع مواصلات کے استعمال کرتے ہیں. آپ جہاز میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں بڑی دلچسپ بات وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی وقت اگر کیبن میں پریشر کم ہو جائے جہاز کا، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ خود ماسک لگائیں. یہ بڑی دلچسپ ایک ہدایت ہے ان کی طرف سے کہ خدا نخواستہ اگر پریشر کم ہوگا کیبن میں تو ماسک آپ کے سامنے لٹک جائیں گے، اور ہم نے ایک دو دفعہ لٹکتے بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. وہ لٹک جائیں گے آپ کے سامنے، تو وہ ہدایت دیتے ہیں جہاز کے ٹیکسی کرتے ہوئے اس کے اڑنے سے پہلے کہ آپ نے وہ لے کر سب سے پہلے اپنے لیے آکسیجن کا بندوبست کرنا ہے. اس کے بعد اپنے انفینٹس کو دیکھیں، اپنے لائف پارٹنر کو دیکھیں، اپنے ارد گرد اڈلٹس کو دیکھیں، ایلڈرس کو دیکھیں. سب سے پہلے کسے دیکھیں؟ اپنے آپ کو. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو آکسیجن کا ماسک لگا رہے ہیں اور اس کو لگا رہے ہوں اور اپنی آکسیجن ختم کرائے بیٹھے. تو قرآن کا انداز بہت لاجیکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. سب سے اس کا فائدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تم خود تو کرو نا. لوگ کہیں اچھا اب کسی نے ماسک نہیں لگایا زندگی میں، سائیکولوجیکلی بات کر رہا ہوں، وہ غریب آدمی بیچارہ یعنی شریف آدمی کبھی جہاز میں بیٹھا نہیں، اتفاق ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ماسک دیکھا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا تو پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے جو ناک پہ لگا رہا ہے. تو آپ اگر ڈائریکٹ اس کو لگانے کی کوشش کریں گے تو پہلا سوال اس کا یہ ہوگا کہ اچھا اگر اتنی چنگی چیز ہے تو آپ پہلے لا. لاجیکل بات ہے نا کہ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو سب سے پہلے کون لگائے؟ تم خود لگاؤ. تو قرآن نے کہا نہیں، لوگوں کو نماز کہنے سے پہلے، لوگوں کو روزے سے کہنے سے پہلے، لوگوں کو اساسیات اسلام، عقائد اسلام، اسلام کی بنیادیں جو حدیث جبریل میں بھی آئی اور جگہوں پر، ان پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو کس پر امپلیمنٹ کیا کرو؟ اپنے پر امپلیمنٹ کیا کرو. تو ایک سطح جو میری اور آپ کی، اور بہت آسان سطح ہے اس قرآن کریم سے تعلق کی. دیکھیے احتجاج کا ایک کتنا مؤثر ذریعہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس آنا شروع ہو جائیں. کیا شاندار دن ہوگا وہ جس دن ہمارے پاس سٹیٹسٹکس آنا شروع ہو جائیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ توہین ہو، لیکن ہو رہی ہے، ایز وی اسپیک ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ آئندہ بھی امکانات ہیں. تو کیا ہی شاندار رسپانس ہوگا، اور ہو رہا ہے اس وقت چند ملکوں میں کہ ادھر توہین ہو خدا نخواستہ، اور نہ چاہتے ہوئے پوری کوشش کے باوجود ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کر جائے یہ. لیکن اس کے بعد سٹیٹسٹکس یہ آئیں کہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کی جگہ کم پڑ گئی، انہوں نے فلور کو ایکسٹینڈ کیا، پوری منزل کم پڑ گئی، اور پھر ان کو نیچے والا فلور بھی لینا پڑا، اوپر بھی ایک اور فلور بنانا پڑا. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت قرآن اور ہماری بین الاقوامی ذمہ داریاں کہ اس کے نتیجے میں ہم یہ سوچیں کہ یار یہ میرے لیے چیلنج ہے کہ ہم تمہارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لاوارث ہے، یہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
تو آپ اسے اڈاپٹ کر لیں, آپ اس کے ساتھ ایسوشیٹ کر لیں اپنے آپ کو. آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اسے ایز اے چیلنج لیتا ہوں, تم نے تو ایک قرآن کریم جلایا ہے, تو ہم اس کے نتیجے میں یہ طے کر چکے ہیں کہ اس پورے محلے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا ایک فرد جو ہے وہ ہفتہ وار قرآن کے درس کے اندر نہیں آئے گا, اور جو کچھ پڑھے گا وہ اپنے گھر جا کے ڈسیمنیٹ کرے گا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انٹرنیشنلی رسپونڈ کر رہے ہیں آپ. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایک ایونٹ ہوا ہے اس کا آپ انٹرنیشنلی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سطح کے مطابق جواب دے رہے ہیں. وہ احتجاجات اپنی جگہ بڑے اہم ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سلیقہ نہیں آتا ہمیں کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطح بیان فرما دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بادشاہ کی سطح یہ ہے, فلاں سطح یہ ہے, اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منکر کو تبدیل کرنے کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں مجھے اور آپ کو. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو منکر کو دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روک لے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کا برا ہونا کیا کر لے, سمجھ لے. ہم نے اس حدیث کو تو سمجھا ہے لیکن اس حدیث کی اپلیکیشن ہمیں نہیں آتی, لہٰذا ہمارے ہاں دعوت کا کام کرنے والے جب منکر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو منکر اور بڑھتا ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کیٹیگریز ذکر کی ہیں, ہم فال کسی کیٹیگری کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور ریمیڈی کسی اور کیٹیگری کی کر رہے ہوتے ہیں. کیٹیگری تھی زبان سے روکنے کی اور ہم نے کیا چلا دیا؟ ہاتھ. لہذا اب حدیث اپنی جگہ پر درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا پریکٹیکل اس کو لینے کا طریقہ تھا اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے, اور جہاں ہاتھ چلانا چاہیے تھا وہاں ہم دل میں کہتے نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے, تو وہاں پر بھی مسئلہ ہے. تو خود منکر کو بدلنا کہ یہ جو منکر ہے, اور بعض اوقات ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ ہم کسی چیز کو جا کے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں منکر کو بند کرنے کی بات نہیں ہوئی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں, میں حدیث کا طالب علم ہوں, سیرت کا طالب علم ہوں, پچھلے اللہ کے فضل سے 12-15 سال سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. یہی کام آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہم سے کچھ کروائے بھی نہ, ہم مرتے دم تک یہی کرتے رہے تو ہمارے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہے. پچھلے 12-15 سال سے یہی مصروفیت ہے, صبح کی, شام کی, دوپہر کی, یہی سوچ, یہی ادھیڑ بن لگی رہتی ہے. تو ہمیں یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ تغییر کے فرمائے ہیں, وہ بند کر. تغییر کا معنی ہوتا ہے بدل دینا, ریپلیس کر دینا. ہم لوگ کسی منکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بند کر بھی لیتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جس چیز کو ہم نے بند کیا تھا یہ تو پیچھے پریشر ڈیولپ کر گئی ہے, اور جب آپ ہاتھ ہٹاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ تیزی سے چلتی ہے. وہ غالب نے کہا نا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری طبیعت تو ہوتی ہے رواں. اور کہ جب راہ نہیں پاتے تو پھر کیا چڑھتے ہیں؟ نالے چڑھتے ہیں. اور جب نالے چڑھ جاتے ہیں, آج کل نالے چڑھ رہے ہیں نا, ہم کالام سے ہو کر آئے ہیں پچھلے ہفتے, تو یہ مدین بحرین اور یہ کالام مہوڈنڈ سے ہو کر آئے ہیں, تو وہ نالے چڑھتے دیکھے ہم نے. جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں تھا, واپس جب آ رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو روڈ ہی بہا کر لے گیا. رات کو برف پگھلی, اور وہ رات بھر میں سفر کر کے آتی ہے, دن کو پگھلتی ہے. رات کو جب سفر کر کے آتی ہے پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو مدین کا اچھا خاصا حصہ اڑا کے لے گئی تھی پتھروں کا. یہ کیا ہے؟ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری طبیعت تو ہوتی ہے رواں. اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی, آخری حصے کی طرف آ گیا ہوں میں اپنی گفتگو کے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعوت بھی دینی ہے, روکنا بھی ہے, لیکن اس روکنے کے اندر حساسیت کا خیال بھی رکھنا ہے کہ بعض اوقات ہم روک رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ روکنے کی جگہ نہیں ہوتی, وہ تبدیل کرنے کی جگہ ہوتی ہے, وہ ڈائلیوٹ کرنے کی جگہ ہوتی ہے. قرآن میں جہاں بھی, حدیث کے اندر جہاں بھی برائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں تغییر منکر, تغییر کا لفظ آ رہا ہے. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تو وہ اس کو تبدیل کرے, ریپلیس کرے, ویکیوم خالی نہ چھوڑے. ایک کام غلط ہو رہا تھا, اچھا بچوں کی ایج ہے, بچوں کا لیول ہے, بچوں کی سطح ہے, ان کی ایکسائٹمنٹ ہے, ان کی انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. آپ جب جا کے اسے روک دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ نے نیچرل ایبیلٹیز کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے.
نہیں، اسے روکیے مت، بلکہ اسے کیا دیجئے؟ ڈائریکشن دیجئے، تغییر، اس کو ریپلیس کیجئے، ان کی انرجی کو، ان کے سٹیمنا کو، ان کی ٹینڈنسیز کو آپ کیا کیجئے؟ استعمال کیجئے، اس پاور کو، اس تھرل کو کسی اور مثبت کام میں لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت کا مزاج ہے، اس تربیت کے مزاج میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کریکٹرسٹک کا آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے کسی کریکٹرسٹک کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، ہاں اس کی ڈائریکشن چینج کر دی۔ کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے حدیث کے اندر کوئی واقعہ کسی صحابی کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو بڑے بہادر تھے، تو پھر آپ نے فرمایا بھائی بڑی بہادری کر لی، اب آئندہ کے بعد لڑائی نہیں کرنی؟ سنا ہے آپ نے کہ خالد ابن ولید آئے تو آپ نے کہا خالد تم نے احد میں بھی بہت ہمیں نقصان پہنچایا اور ہمارا پورا لشکر تمہاری وجہ سے شکست کا شکار ہو گیا، اور تم نے حنین اس میں حدیبیہ اس میں خندق میں بھی ہمیں بڑے نقصان، عمر بن العاص تم نے خندق میں ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، یار انف از انف، اب عمر تم نے آئندہ تلوار نہیں اٹھانی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عثمان یو آر ویری جنرس، یو ہیو بین ویری جنرس، تھینک یو ویری مچ فار یور جنرosity بٹ آئی تھنک یو شوڈ اسٹاپ ہیئر، یہ کہا عثمان کو؟ نہیں، عثمان کی جنرosity کو اور بڑھایا، اور زیادہ ان کو بڑھایا، کہا کہ جنرosity ہے تو اس کو رخ دے دو، اس کو اسلام پر لگاؤ۔ وہی سیدنا عثمان ابن عفان تشریف لاتے ہیں تبوک کے موقع پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول اتنے 100 ملازمین کے لیے، اتنے 100 جہاد کرنے والوں کے لیے میں جو ہے اس کا بندوبست کر لوں گا سامان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ عثمان مزید غنی ہو، مزید ڈو مور۔ تھوڑی دیر بعد آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول آدھے لشکر کا سامان میری طرف سے، آپ علیہ السلام اس پر بھی خوشی کا اظہار۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اعلان ہو رہے ہیں نا، اور میں کروں گا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ میں نہیں پرووائڈ کروں گا۔ پھر جاتے ہیں اور سونے اور چاندی کے سکے اپنے دامن میں بھر کے لے کر آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے دامن میں لا کر وہ سونے اور چاندی کے سکے آپ کے قدموں میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ سونے اور چاندی، اور ظاہر ہے کس کے لیے پیش کیے؟ لشکر کے لیے، جس لشکر نے وہ دور جانا ہے۔ اس لشکر کا ٹائٹل قرآن نے جو طے کیا ہے وہ ساعۃ العسرہ ہے، بہت ہی مشکل گھڑی۔ تبوک کا سفر ہے، آپ گوگل کر کے دیکھیں نا، آج گوگل نے کام آسان کر دیے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کو ڈیسٹینیشن بنائیے یور لوکیشن کی جگہ، اور آگے کیا لکھیے؟ تبوک، دیکھیے ذرا کتنے 100 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ اور اس زمانے کے جب لینڈ کروزر کیا ہوتا تھا؟ کیمل عربوں کا کیا تھا؟ اونٹ ان کی لینڈ کروزر تھی، اور گھوڑا جو تھا وہ ان کی ٹویوٹا کرولا، ہونڈا سیوک، ہونڈا سٹی، اور خچر جو تھا وہ ان کا کیا تھا؟ وہ 125 کہہ لیں یا سوزوکی میران CD70 کہہ لیں آپ۔ اس زمانے میں یہ کیا ہے؟ جیش الاسرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کی جھولی کے اندر لا کر وہ رکھے سونے اور چاندی کے دینار اور درم۔ آپ علیہ السلام اٹھاتے جاتے تھے، پلٹتے جاتے تھے، اٹھاتے جاتے، ایز اف کہ آپ اس سے پلیجر لے رہے تھے کہ یہ ہمارا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ عثمان نے جنرosity دکھائی ہے، اور آپ پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، ما اضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ یہ عثمان کی جنرosity ہے۔ اچھا، جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو زبردست قسم کا شاعر ہے، اور شعراء کی کئی قسمیں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، ہجب والے الگ ہوتے ہیں، مرثیے والے الگ ہوتے ہیں، رزم والے الگ ہوتے ہیں، بزم والے۔ آپ کو اللہ نے جو شعراء دیے وہ بھی ایسے تھے، کچھ ایسے تھے جو اسپیسیفکلی جنگی شعر کہتے تھے، اور جنگ میں جب شعر پڑھتے تھے تو بس یہ کعب ابن مالک سے ناراضگی کی وجہ یہ بنی کہ یہ ایسی جنگ میں شریک نہیں تھے جہاں یہ شعر پڑھ کے ہزاروں لوگوں کے جذبات گرما سکتے تھے۔ کیوں نہیں آئے؟ تمہاری تو ضرورت تھی اس لیے ناراض ہوئے نا، ورنہ حیرت ہوتی ہے اتنے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہوئے اور آپ نے اتنی ناراضگی اختیار کی۔ نہیں، چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑی جگہ پر مسنگ تھا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی علاقے میں اچانک جنگ چھڑ جائے خدا نخواستہ، اور وہاں کا کور کمانڈر ہی موجود نہ ہو، تو ظاہر ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ میاں اس کور کی ساری ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ تمہارے پاس تھی، دشمن نے حملہ کر دیا تھا، سرحدوں سے وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہا تھا، اور یو ور نو ویئر ٹو رسپونڈ۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کی وجہ یہ ہوئی، لیکن آپ نے یہ تو کہیں نہیں سنا۔ اچھا، کچھ شاعر ایسے تھے جو ہجب کے بڑے ماہر تھے، کچھ ایسے تھے جو جنگ کے اندر بڑی زبردست شاعری کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو امن کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کے لوگ عطا فرمائے، ہر طرح کے صحابہ کو چن چن کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے
کہ کوئی شاعر آیا ہو آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا ہو کہ جی میں بڑا زبردست شاعر ہوں، تو آپ نے کہا کہ بس نہیں یار تم نے بڑے شعر کہہ لیے، جو کہہ دیے وہ کافی ہے، مزید شعر کہنے کی ضرورت نہیں. جو زبردست شاعر تھا حسان، زبردست شاعر تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حسان کے لیے ممبر بچھا رہے ہیں، ممبر رکھوا رہے ہیں، اپنا ممبر رکھوا رہے ہیں اور حسان کو اس اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اہجوہم وحاجہم وجبریل معک. حسان ان مشرکین کی ہجو کرو، ان کے خلاف شعر کہو، اور یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، جبریل تمہارے ساتھ ہے. وجبریل معک، جبریل تمہارے ساتھ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تغییر کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ تغییر کی آپ نے؟ تغییر تو نہیں کی. کیا یہ معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ نے روک دیا ہے؟ نہیں، تغییر کی ہے، ڈائریکشن دے دی ہے. آپ سن کر حیران ہوں گے، سبحان اللہ. یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے، طالب علمانہ دلچسپی کا، حدیث اور سیرت. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے کرز بن جابر فہری. یہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ مسلمانوں کا ایک دفعہ مسلمانوں کے بیت المال کے کچھ اونٹ تھے، کچھ آپ علیہ السلام کے ذاتی اونٹ تھے اور کچھ اور اونٹ تھے. ان پر ایک صاحب نے مشرکین کی طرف سے آ کر حملہ کیا تھا اور بہت سارا مال لے کر چلے گئے تھے. یہ صاحب تھے کرز بن جابر فہری، چھاپا مار آدمی تھے اور چھاپا کمانڈو ایکشن کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. ایسے چھپ کر آتے تھے، کارروائی ڈالتے تھے، جس کو پتہ نہیں. اس طرح چھپ کر آیا، ایسی چھپ کر کارروائی ڈالی کہ پتہ نہیں چلا مسلمانوں کو، وہ سب لوٹ لاٹ کے لے گئے. اگرچہ بعد میں واپس ہو گیا، مسلمانوں نے وہ لے لیا واپس، لیکن بہت ماہر تھے اپنے فن کے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ کرز جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کرز تم نے بڑے ڈاکے مار لیے، بڑی چھاپہ مار کارروائیاں کر لی، لہٰذا یہ تسبیح ہے، یہ کونا ہے، وہاں پر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور کونا جو ہے نا وہ اختیار کر لو. آپ نے ایگزیکٹلی چھاپہ مار کارروائی کے لیے کرز بن جابر فہری کو بھیجا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تغییر ہو رہی ہے. تغییر ہو رہی ہے کہ یہی چینل ہے، ہم یہ چینل اس طرح چل رہا تھا، اس چیز کو سیراب کر رہا تھا، نہیں اب اس کو سیراب نہ کرو، اس چینل کو چینج کر دو. چینل کو آپ نے بند نہیں کیا. کسی ایک صحابی کے مزاج کو بدلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اگر آپ یہ کرتے تو یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہوتا، کیونکہ یہ فطرت تو کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کو کہا ہو، جو شاعر بھی ایسا ہو کہ جنگ کا شعر نہ کہتا ہو، امن کی باتیں کرتا ہو، پہاڑوں کی، پھولوں کی، پھلوں کی اور اس طرح کی خوبصورت چیزوں کی، اس کو کہو کہ تلوار پکڑ کے آؤ نظر لڑائی کرتے ہیں. نہیں اللہ کے رسول، ہم تو شاعر لوگ ہیں. اور خود حسان رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو خندق کا میدان تھا، اس خندق کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی خواتین اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا. اور حضرت حسان کے بارے میں اندازہ تھا کہ یہ لڑائی تو کر نہیں سکیں گے، ایج بھی زیادہ تھی اور شاعر آدمی کہاں لڑ سکتا ہے، یعنی وہ شاعری کرے گا، بس ایستھیٹکس کا حامل ہے وہ آدمی، بلڈ شیڈ سے بڑا دور ہے. اور پھر شاعر بھی ایسا ہے کہ وہ لڑائی وڑائی کا شاعر، جنگی ترانے نہیں کہتا، عام روٹین کی شاعری کرتا ہے. تو آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے میں رکھ دیا ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ کہ چلو ایک بندہ تو ہو نا، یعنی ہم یہ تو کہہ سکے کہ وہاں ہمارا بندہ ہے، کوئی پوچھے کہ ادھر کوئی آیا تو ہم کہیں نہیں بندہ ہے گا ساڈا، اس کے لیے جسٹ فار دی سیک آف فارمیلٹی آپ نے مار چھوڑ دیا حسان کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی بھی تو آپ علیہ السلام کی ہے نا، صفیہ. کیا بات ہے، یعنی آپ کی پھپھی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کے زید ہیں، زید ابن حارثہ، جو آپ کے ساتھ رہ گیا اس کی تو تربیت ہوگی، اور جو گھر کا بندہ ہے وہ تو گھر کا بندہ ہے نا جی، باہر والے کوئی بھی وہ جگہ نہیں پا سکتے جو گھر والے. تو پھپھی کس کی ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کی پھپھی ہیں. انہوں نے حسان کو کہا، حسان رضی اللہ، اور یہ حضرت حسان کی گستاخی بھی نہیں ہے، توہین بھی نہیں ہے، ان کے مزاج کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حسان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حسان میں دیکھ رہی ہوں ایک یہودی ہے، وہ چکر لگا رہا ہے دائیں بائیں ہماری قلعے کا، تو آئی تھنک وی شوڈ تھریٹن ہم سو دیٹ ہی نوز دیٹ وی ہیو سم ڈیفینس. حضرت حسان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. پھر جب گئے تو کہا نہیں صفیہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، لست لہا. حضرت حسان کے الفاظ ہے لست لہا. حضرت صفیہ کو آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کو کہ ساڈا کام نہیں ہے، آئی کین ناٹ ڈو اٹ.
It requires a lot of courage and it requires a lot of bloodshed. بالکل ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام نے اس لیے نہیں چھوڑ کے گئے تھے حضرت کو کہ وہ جا کے لڑائی کریں. حضرت صفیہ شاید آپ کی منشا نہیں سمجھ سکی. ہاں ایک مرد ہونا چاہیے, کسی کو مرد آ جائے اس سے بات کرنی ہو, کوئی اور مصلحت ہوگی آپ کی. اب حضرت صفیہ نے کیا کیا, آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں, لباس پہنا, جنگی لباس جو ہوتا ہے, آرمرڈ جو ہوتا ہے آدمی, خود پہنا, زرہ پہنی, اور اس سارے کو پہن کے ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی اس میں ڈسگائز ہو گیا, کوئی دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے. اس یہودی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کریں گے مقابلہ. اب کس سے مقابلہ کرا؟ صفیہ بنت عبد المطلب سے مقابلہ ہے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سے مقابلہ ہے. حضرت صفیہ نے مارا اور مار کے اس کو قتل کر دیا. حسان کے پاس آئیں, کہا حسان گردن تو کاٹ کے لے آؤ, سر تو کاٹ کے لے آؤ. حسان نے کہا کہ صفیہ یہ بھی نہیں ہوتا. حضرت صفیہ نے کچھ نہیں کہا حضرت حسان کو. حضرت صفیہ تشریف لے گئیں, اور یہ گردن کاٹنی اس لیے ضروری تھی کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی جاسوسی کرنے گیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے 10 اور بھیج دیں کہ واپس نہیں آیا, تو ان کو اطلاع کرنی ضروری ہے کہ تمہارے بندے کا ہم نے, وہ پنجابی محاورے میں مکو ٹھپ دیا ہے. تو حضرت حسان کا کہا کہ حسان میں نے مار دیا ہے اس کو, اس کی گردن کاٹو لے کر آؤ. حسان نے کہا نہیں یہ تو اپنے بس کے اوپر کا کام ہے. حضرت صفیہ پھر تشریف لے گئیں, اس کی گردن کاٹی اور گردن کاٹ کر قلعے پر آئیں اور قلعے کی دیوار سے جو یہود کا محلہ تھا اور یہود کی آبادی تھی اس کی طرف پھینکی. تو انہوں نے کہا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا. جب یہ واقعہ بیان کیا گیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسان کا اور ازارہ, تو ہمیں حدیث میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ حسان تم نے کیوں نہیں مارا, بلکہ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام اس پر ہنس گئے ہوں, اپنی پھپھی کو کہا ہو کہ پھپھی جان آپ بھی کمال کرتی ہیں, آپ کو حسان ملے تھے اس کام کے لیے, آپ خود ہی چلی جاتی, آپ نے خام خواہ حسان کو ایک ٹربل میں مبتلا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کا منہج ہے کہ جو تبدیلی ہے مزاج کی, اس کی تبدیلی کرنے کی کوشش اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اسے روک دیں, نہیں, اسے چینلائز کریں اس انرجی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جس چیز سے, میں نے آپ کو مثالیں دے دی نا, حضرت سلمان فارسی آئے جب, تو حضرت سلمان فارسی کی عمر کے بارے میں بہت تفاصیل ہیں. بعض نے کہا کہ 400 سال سے زائد عمر تھی, بعض اوقات مبالغہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان کی عمر خاصی تھی. اور فارس سے چلے, یہ خبر سن کر کہ ایک نبی آ رہے ہیں اور وہ بہت بڑے نبی ہوں گے, لہٰذا فارس سے غلام بنتے چلے آئے. پتہ چلا کہ فارس میں ایک آدمی ہے جو غلام چاہتا ہے اور مدائن لے کر جانا چاہتا ہے, تو ان کو کہا ہوگا کہ مجھے مدائن لے جاؤ, میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا. چلو تھوڑا سا تو قریب ہو جائیں گے نا مدینہ سے. پھر پتہ چلا کہ مدائن سے کوئی آدمی ٹورڈ ساؤتھ, نارتھ میں ہے اوپر فارس اور ساؤتھ میں ہے نیچے مدینہ, ٹورڈ ساؤتھ کوئی اور شہر کا آدمی آیا جو غلام خریدنا چاہتا, تو اپنے آقا کو کہا مجھے اس کو بھیج دو اگر میری قیمت ملتی ہے. دس از ہاؤ ہی کیپٹ آن چینجنگ ہز ملکیت, کہ جی ایک ملکیت سے کئی غلاموں سے ہوتے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی تورات بھی جانتا تھا, تورات سے بھی وابستگی تھی, اور ظاہر ہے تورات پڑھی تھی تو پتہ تھا نا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور مدینہ منورہ میں امکان ہے. تو خاص قسم سے کا طبیعت کے اندر زہد تھا, خاص قسم کی عبادت کا ذوق تھا, خاص قسم کی عبادت کی کیفیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ نے بڑی باتیں کر لی, آپ تو 400 سال زندہ رہی, باتیں کرتے تھے, چلو نا آپ جہاد کرو ہمارے ساتھ, اور تمہیں ہر جہاد کے اندر فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے. نہیں, آپ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ اپنا تعامل دیکھیں آپ علیہ السلام کا, تو وہ ان کی عبادت اور ریاضت کی حدیثیں ملتی ہیں آپ کو. حتیٰ کہ ہمارے جو صوفیاء کے سلاسل ہیں, ان سلاسل میں سے ایک مستقل سلسلہ جا کر کہاں پہنچتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رحمہ اللہ کے رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادت اور دنیا کی بے رغبتی اور دنیا میں مال اکٹھا نہیں کرنا, اس کی طرف مزاج تھا, اور اتنا زیادہ مزاج تھا کہ خود تو مال نہیں رکھتے تھے, صحابہ سے لڑتے تھے کہ تم نے مال کیوں رکھا ہوا ہے. لڑتے تھے, باقاعدہ لٹرلی لڑتے تھے. آپ کی زندگی میں بھی لڑتے تھے, آپ کے بعد بھی لڑتے تھے, اور آپ کو اندازہ تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تو چونکہ ہمارا بہت چہیتا اور بہت پرانا آدمی ہے, مکی عہد کا آدمی ہے, کسی کو جرت نہیں ہوگی زیادہ تنگ کرنے کی. لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوگا کہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا اگر سارے لوگ ابو ذر غفاری کے مزاج کے ہو گئے. تو آپ نے ان کو ایکسیپشنلی یہ سمجھا دیا کہ ابو ذر ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں مدینہ میں رہنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جائے گا, تمہیں ایسے لگے گا یہ سارے خراب ہو گئے ہیں. ان کو یہی کہا کہ تمہیں ایسے لگے گا کہ یہ سارے کیا ہو گئے ہیں, بہت زیادہ دنیا دار ہو گئے ہیں. تو اس وقت تم ایسے کرنا, ربضہ میں چلے جانا, وہاں ٹھہر جانا, جا کے مدینہ سے باہر جانا, آؤٹسکرٹس میں چلے جانا. مزاج بدلا ابو ذر غفاری کا. کہا ابو ذر تم اپنا یہ مزاج چھوڑ دو دنیا سے بے رغبتی کا. نہیں,
تو ایک مسئلہ ہمارے ہاں تبدیلی جسے ہم کہتے ہیں، ہم تبدیلی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ سمیش کر دینا. ہم تبدیلی کا معنی کر لیتے ہیں ڈسٹروائے کر دینا، اپ روٹ کر دینا، تأصیل جسے کہتے ہیں عربی کے اندر، کسی کو اس کی اصل سے اکھیڑ کے پھینک دینا. نہیں، شریعت نے مجھے اور آپ کو جو سکھایا ہے وہ تبدیلی نہیں سکھائی بلکہ تغییر سکھایا ہے، چینج کرنا، چینلائز کر دینا اس کو. اور تغییر کی میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی ہیں. ایک صحابیہ نبی کریم صاحب، بہت بزرگ صحابیہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کا نام ہے شفا بنت عبداللہ. ان کے پاس ایک دم تھا، اسلام سے پہلے کا دم تھا. وہ دم کہیں سے سیکھا تھا. چونٹی جب کاٹتی تھی، ہو سکتا ہے یہ ہماری چھوٹی چونٹی یا جو بڑا چونٹا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چونٹی ہوتی ہے نا، ایک چونٹا ہوتا ہے بڑا، تو کوئی خاص قسم کا چونٹی کا دم ان کو آتا تھا. اور حدیث کی کتابوں میں اس دم کے الفاظ بھی آتے ہیں. ان کو یہ دم آتا تھا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا، اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے ایک دم سیکھا تھا چونٹیوں کا، اور وہ بڑا زبردست ہے، جب بھی پڑھا ہے دم کیا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، بالکل یہ اسلام سے پہلے تھا جو کچھ تھا، اب اس کی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا ذرا سناؤ تو صحیح کیا ہے. انہیں دم سنا، حدیث میں اس کے الفاظ آتے ہیں دم کے، بڑے دلچسپ. ان کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن الفاظ موجود ہیں. پورا دم سنایا آپ علیہ السلام کو. آپ نے سن کر ویریفائی کیا. بعض روایتیں آتی ہیں ایز اٹ از ویریفائی کر دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے ایک دو جگہ پر کچھ لفظوں میں مسئلہ تھا، آپ نے ان کو حذف کرا دیا، کہا باقی ٹھیک ہے، کرتی رہو دم. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو جس مزاج کا ہے اس کو اس مزاج میں رکھا ہوا ہے، اور اس کو اس مزاج سے تبدیل نہیں کیا. تو ہم جو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے لگا دیتے ہیں کاک، ہم اس کو کر دیتے ہیں بالکل بند. اس کے نتیجے میں وہ پیچھے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو چھوٹا سا راستہ روکا تھا پانی کا، جو صرف 12 انچز کا ڈائمیٹر رکھتا تھا، آپ بڑے خوش تھے ہم نے 12 انچز کا ڈائمیٹر روک دیا ہے، اور 10 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو 6 بائی 6 فٹ کا شگاف پڑ گیا ہے. تو بعض اوقات میں اپنی بالکل گفتگو کے آخری حصے میں مجھے کہا گیا کہ 9:30 تک گفتگو کرنی، 2 واقعات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. ہم نے حکمت کیسے سیکھنی ہے، حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے دعوت بھی دینی ہے، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. اگر ہمیں کوئی کام کرنا نہیں آتا، ویسے ہمارا مزاج من حیث القوم یہ ہے کہ کم کرو گے تو آپ ہی آ جائے گا. اور یہ نسخہ ہم نے قرآن پہ بھی آزمایا ہوا ہے. چونکہ یہ نسخہ ہم نے آزمایا موٹر سائیکل پہ، ابو چلاتے تھے تو ابو کی پہلے ہم نے موٹر سائیکل چلانی شروع کی، تھوڑی تھوڑی سٹارٹ کرنی شروع کی، پھر ہاں ریس دینی شروع کی. ایک دن ہم جناب اس پہ چڑھ گئے اور ہم نے اس کا وہ جو کلچ لگایا، تھوڑی سی ویلنگ ہوئی لیکن پھر کام چل پڑا. پھر ہم تھوڑا سا محلے کے اندر لے کر نکلے، تھوڑا سا تو جگاڑ مارکا ہے چونکہ ہم قوم کے اعتبار سے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام خود کر کے آ جائے گا. لہٰذا گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو پھر کسی، یعنی اگر آپ کسی کو کہہ دیں، کسی نوجوان کو کہ یار تم بائک چلانا شروع کر چکے ہو، کیا تم کسی انسٹرکٹر کے پاس گئے ہو بائک سیکھنے کے لیے، تو آپ کی شکل دیکھ کر ایسے حیران ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بہت ہی بیوقوف شخص ہیں، اور پتہ نہیں کس سیارے سے آپ آئے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. کہتا ہے میرے پاپا بھی بائک چلاتے ہیں، چاچو بھی چلاتے ہیں، کزن بھی چلاتے ہیں، دادا ابو بھی چلاتے تھے، اور سارے چلاتے تھے، میں نے ان کو دیکھ کے چلائی ہے، مجھے انسٹرکٹر، ہم تو کئی نسلوں سے بائک چلا رہے ہیں. تو یہی معاملہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئے گا ہاتھ میں، ہم اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کریں گے تو پھر قرآن کی دعوت دینا بھی ہمیں ایسے نہیں ہوتا. بائک بھی بغیر سلیقے کے نہیں آتی. مجھے گاڑی چلانی آتی تھی، اس کے اصول اور ضوابط پتہ تھے. میرے والد نے مجھے بہت بچپن میں بنیادی باتیں سکھا دی تھی گاڑی کی، تو مجھے چلانی آتی تھی. پاکستان آنے سے پہلے میں اچھی خاصی گاڑی چلا لیتا تھا، میرا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے پوری طرح انسٹرکٹ کیا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود میں نے جب یہاں گاڑی لی، اور گاڑی لینے سے پہلے میں ایک ادارہ ہے یہاں پر G8 کے اندر، باقاعدہ وہاں ایڈمٹ ہوا، اور وہاں جا کے گاڑی، تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے. تو کہتے پھر آپ یہاں کیا لینے آئے؟ میں نے کہا مجھے گاڑی پریکٹیکلی چلانی آتی ہے، لیکن تھیوریٹیکل فریم ورک میں گاڑی کے اصول ضوابط کیا ہیں، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، مجھے یہ نہیں آتا، تو آپ مجھے اس سے آگاہ کریں. تو وہ انسٹرکٹر کو بھی یہ لگا کہ یہ کوئی پروفیسر آ گیا ہے، یہ آج کوئی پاگل آ گیا ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی گاڑی کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی گاڑی چلائی، نہ ان کو گاڑی کا پتہ ہے، نہ اس کی تفصیلات کا پتہ ہے. تو قرآن کریم کو ہمیں اپنی ایکسپیریمنٹ کا میدان نہیں بنانا چاہیے. بین الاقوامی ذمہ داری کی بات. آپ کو جوش چڑھا کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے نام پہ آپ نے فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگانی شروع کر دی، انسٹا کے اوپر بحث کرنی شروع کر دی، ٹویٹر کے اوپر بحث کرنی شروع کر دی، اور آگے سے کوئی بندہ آ گیا اور اب آپ اس کو اپنے تئیں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو دعوت کے اسلوب کا ہی نہیں پتا.
تو بین الاقوامی طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دو فورمز ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اکوپ کروں, اور اس کو اکوپ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بصیرہ انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ جو قرآن کریم پڑھا رہا ہے. میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں نے اب اس کتاب اللہ کا داعی بننا ہے اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے, لہٰذا اس کو سیکھنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. یہ ایک فورم ہے. اور ایک فورم یہ ہے کہ مائٹ بھی اس سارے کام کے اندر مجھے خاصا وقت لگ جائے گا نا. قرآن کا فہم کوئی آسان بات تو نہیں ہے. یعنی یہ تو اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے. یہ بحر بے کنار ہے, یہ اینڈ لیس یا شور لیس ایک سمندر ہے اللہ کا, کہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, جس کا کوئی کارنش نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس میں خود بھی لگ جاؤں اور اپنی صلاحیت بہتر کرنا شروع کروں, اور جب بہتر ہوتی چاہے, جس سطح کی بہتر ہوتی چلی جائے اس سطح کے ڈائلاگ میں شریک ہو جاؤں. محلے کی سطح پر بہتر ہو رہا ہے, محلے کی سطح پہ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دوں. شہر کی سطح پر بہتر ہو رہا ہے, شہر کی سطح پہ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دوں. ملک کی سطح پر بہتر ہو رہا ہے, ملک کی سطح پر کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دوں. بین الاقوامی کسی کانٹیننٹ کی سطح پر بہتر ہو رہا ہے, کانٹیننٹ کی سطح پر کروں. انٹرنیشنل پوری دنیا کی سطح پر ہو رہا ہے, یو این کی سطح پر, یونیسیف, WHO, ICRC, جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی سطح پہ بہتر ہو رہا ہے, آپ اس سطح پر اپنا کام کریں. لیکن جب تک یہ نہیں ہو پا رہا تب تک ہماری بین الاقوامی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو لوگ بین الاقوامی طور پر اس ساری ڈیسنسی کو سمجھتے ہیں, اس سارے کام کو سمجھتے ہیں, اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, اور بین الاقوامی فورمز پر جا کر سفارتکار سفارتکاری کے انداز میں, داعی دعوت کے انداز میں, پولیٹیشین کی پولیٹکس کے انداز میں, بزنس مین کے انداز میں کام کر رہے ہیں, تو ہم اپنی سطح کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کریں. وہ تعاون انکریجمنٹ کے لیول کا بھی ہو سکتا ہے, وہ تعاون ٹائم دے کر اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کے لیول کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بہت بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ کا اپنی کیپیسٹی کے اندر حصہ بننے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, فائنینشیل کنٹریبیوشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. جس سطح پر آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں. لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی سطح پر کام کرتے ہوئے خدارا خود سے سیکھ کر کام کرنے کی کوشش مت کیجیے, اس لیے کہ اس کے فوائد زیادہ کم ہوتے ہیں اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو دو لطیفے سناتا ہوں. لطیفے نہیں, حقیقی واقعے, لیکن ہے لطیفے. ہم برطانیہ میں تھے, کیمبرج یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے 2000 ہم سے مراد میں ہوں, آپ سوچ رہے ہوں گے آگے پیچھے پتہ نہیں کوئی ہے نہیں, ہم پتہ نہیں کون ہے. تو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں تھے ہم, تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ یہودی بھی تھے, تل ابیب سے آئے ہوئے لوگ تھے جو یہودیت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, جن کو ریبائی کہتے ہیں. وہ یعنی کلاسیکل آرتھوڈاکس ریبائز بن رہے تھے. مسلمان بھی تھے دنیا بھر سے, مسیحی بھی تھے. اور دلچسپ بات یہ کہ ایک ایسے مسیحی دوست ہمارے تھے اس کے اندر جو فلسطین میں رہتے تھے اور فلسطین کے مسیحی تھے, یعنی یہودی نہیں تھے. فلسطین میں زبابدہ ایک جگہ ہے, فلسطین میں زبابدہ, اس زبابدہ کے اندر رہتے تھے اور وہاں کے مسیحی تھے. لہٰذا ان کی جو قلبی لگاؤ تھا وہ کس کے ساتھ زیادہ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا, وہ ہم ان کے ساتھ مل کر کن کے دفاع کریں گے, ان کے فلسطین کا دفاع کریں گے اور ان سے جان چھڑائیں گے یہود سے. ہم کیمبرج سے نکلے اور انہوں نے ہمیں مختلف شہروں کے وزٹس کروائے, لنڈن کا کروایا, برمنگم کا کروایا. برمنگم میں وہ ہمیں لے گئے, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہم نے برمنگم میں گزارنے تھے. غالباً ہفتے میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے, میں چیک نہیں کر سکا, میرے خیال سے میں ویریفائی کر کے آؤں گا. ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا. اس دن برمنگم کے بازاروں میں انہوں نے کہا آپ گھومیں. میں ایک میوزیم تھا ادھر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ مسلمان سٹالز لگا کر قرآن کریم لے کر کھڑے ہیں اور قرآن کی دعوت دے رہے ہیں. تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتا تھا مسلمانوں کے, اور وہاں کھڑا تھا اور وہ قرآن کریم تقسیم کر رہا تھا لوگوں کو, اور اس کے پاس جو قرآن تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دا موسٹ ایکوریٹ ٹرانسلیشن آف قرآن. تو میں نے اس کو کہا کہ اوکے, اٹ از ریٹن دیٹ اٹ از اے موسٹ ایکوریٹ ٹرانسلیشن, بٹ ڈونٹ سیل اٹ ایز موسٹ ایکوریٹ ٹرانسلیشن, جسٹ سے دیٹ اٹس اے ٹرانسلیشن آف قرآن. اس لیے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن, میں طالب علم آدمی ہوں تو سال میں ایک کورس پڑھاتا ہوں بچوں کو جس میں ایک آیت کا 18-19 ترجموں سے پڑھاتا ہوں, صرف ایک آیت پڑھاتا ہوں, اس میں 18-19 ترجمے ان کو دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے بتاؤ اس میں سے کون سا ایکوریٹ ہے.
اور ہر ترجمہ اپنی جگہ درست ہوتا ہے. کسی نے نحو کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے, کسی نے صرف کے اعتبار سے, کسی نے. تو میں نے اس کو کہا کہ یعنی آپ کا لہجہ اور آپ کے لہجے کی جو تلخی ہے تھوڑی سی, مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اور ہم استاد لوگ ہیں, جب کچھ کہتے ہیں تو کچھ دیکھ کر ہی کہتے ہیں. یعنی اللہ کا اتنا فضل تو ہے الحمدللہ, پڑھتے پڑھاتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا کہ ویسے ہی قلبی طور پر نا دل کے اندر ایک خیال سے پریشانی سے, تشویش سے پیدا ہونے شروع ہوتی ہے کہ یار اس کا نقصان نہ ہو جائے کہیں. تھوڑی دیر گزری, میں چلا گیا, واپس آیا. جب ہمارا ٹرپ جانے لگا تو وہ ہمارے ہوئی دوست زبابدہ والے جو تھے وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے, علی طارق ڈو یو تھنک دیٹ آئی ایم امپیور. میں کہ لو جی کم ہو گیا, کسی نے کم کر دیتا. میں نے کہا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا, میں نے اس کا نام لے کر کہا کہ واٹ ہیپن بردر, مسیحی دوست تھا ہمارا ساتھی تھا. اس نے کہا آئی وینٹ ٹو اے اسٹال آف قرآن, دیر واز ون جینٹل مین. اور پھر اس نے پورا اس کا نقشہ کھینچا, وہ دیکھنے میں کیسا تھا اور اس کی فزیکل اپیئرنس کیسی تھی. تو کہا کہ آئی واز سو انٹرسٹڈ ان قرآن. اور میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ قرآن کی کتاب دو. تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن کی کتاب پکڑائی. جب کتاب پکڑائی تو میں نے لے لی اور آئی واز ویری گریٹفل. اچھا اتفاق سے اس نے مجھے ایک دن پہلے کہا کہ مجھے قرآن کریم اگر آپ دے دیں تو میں لینا چاہوں گا اور اس کے بارے میں کچھ. وہ ہمارے ساتھ رہا, اس کو دلچسپی پیدا ہوئی. جیسے ہم یہود سے ملتے تھے تو ہم انہیں کہتے تھے ہمیں تورات پڑھا دو. یعنی برمنگم سے لندن سے برمنگم تک, کیمبرج سے برمنگم تک, میں جن صاحب کے ساتھ بیٹھا وہ رہبائی بن رہے تھے تل ابیب کے اندر. تو ہمارا آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ کیمبرج سے لے کر برمنگم تک 3-3.5 گھنٹے کا سفر تھا غالباً. تم مجھے تورات کے بارے میں اس انداز میں بریفنگ دو گے اور میں نوٹس لوں گا کہ جیسے میں پہلی اور آخری دفعہ کسی یہودی سے مل رہا ہوں, اور تم مجھے بتاؤ گے کہ تورات کیا چیز ہے. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اس نے شاندار. اور اس نے مجھ سے کہا کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے کیمبرج, تم مجھے ایک انٹروڈکشن ٹو قرآن اس انداز میں دو گے 3-3.5 گھنٹے میں کہ ایک عام آدمی جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کو قرآن کے بارے میں پتہ چل جائے, اس کی تھیمز کیا ہیں, اس کے میجر ایسپیکٹس کیا ہیں, اس کی کوالٹیز کیا ہیں. تو اس طرح کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹی میں ہم شریک تھے. تو وہاں سے اچھا یہ جو ہمارا دوست ہے اس نے ایک دن پہلے مجھے کہا کہ مجھے قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے تو تم مجھے اگر قرآن جو ہے نا وہ دے دو. تو میں نے کہا بالکل اہلاً و سہلاً. ابھی ہم قرآن خریدنے کے چکر میں تھے اور قرآن دینے کے چکر میں, تو اتفاق سے میں نے لے بھی لیا. کہ وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ ڈو یو تھنک آئی ایم نجس. میں نے کہا نوٹ ایٹ آل. کہتے ڈو یو تھنک آئی ایم مور نجس دین اے خنزیر. میں نے کہا نوٹ ایٹ آل. میں نے کہا واٹ ہیپن بردر. کہتا ہے وینٹ ٹو اے اسٹال, دے ور مسلم اسٹینڈنگ, اور وہ اس نے قرآن مجھے پکڑایا اور پکڑا کر میرے حوالے کیا. اور جب میں نے اسے کہا کہ یسوع تمہارے حال پر رحم کرے, ایک عیسائی اور کیا کہے گا, اللہ آپ پر رحم کرے, رحمک اللہ. آپ ایک مسیح سے کیا توقع کرتے ہیں؟ جیسے ایک مسلمان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, اللہ آپ پر رحم کرے, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. تو اس بیچارے کے پاس جو سب سے بہتر چیز تھی وہ اس نے پیش کی ایک مسلمان کو. اس نے کہا نصرانی انت نصرانی, تم مسیح ہو. تھوڑی دیر بعد اس نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ تو مسیح نہیں ہے, اس نے صلیب بھی لٹکائے ہوئے, تو وہ تو ایمان جناب بہت اوپر ہو گیا ان کا. اس کے ہاتھ سے قرآن چھینا اور کہا کہ تم مشرک ہو, تم نجس ہو. تو اس نے کہا کہ میں نجس ہوں, تم میرے سے زیادہ نجس ہو. ظاہر ہے آپ کسی کو یہ کہیں گے. تو ساتھ ہی قرآن کھول کے کہا کہ یہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ایمان والے یہ مشرکین جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, نجس ہوتے ہیں. جب بات آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ تم تو خنزیر سے بھی زیادہ نجس ہو. صرف نجس نہیں ہو بلکہ کیا ہو. اب وہ اس کو پتہ نہیں تھا, مسیح تھا, اگر یہودی ہوتا تو اس کو بات سمجھ آ جاتی کہ جو خنزیر ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے, یعنی اس کی نجاست کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, اس کے بعد میں بھی نجاست ہوتی ہے, خون میں بھی. تو یعنی یہ انداز تھا. اچھا ایگزیکٹلی وہی اسٹال, وہی صاحب جن کے پاس سے میں گزرا اور میرا خیال تھا کہ کوئی چند چاڑے گا, واپس آئے تو اب اتنا غصے میں اور اتنا, اور کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میری کتاب محرف ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں. لمبی وہاں کوئی بحث چلی ہوگی. اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا, ورنہ پتہ نہیں کیا بیتی ہم پر اور کیا ہم دیکھتے کیا سنتے. ایک امت, یعنی وہ تو امت دعوت ہے نا جی, یعنی ہم نے تو اس کو دعوت دینی تھی اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, انجس من الخنزیر قرار دے رہے ہیں, مور نوٹوریس دین اے پگ. تو وہاں سے پھر خیر بڑا ٹھنڈا کیا اس کو. اس کے ہاتھ میں بائبل تھی, میں نے وہ بائبل پکڑی. کہنے لگا ڈو یو تھنک دیٹ دس از اے یوز لیس بک. انتہائی غصے میں شدید, اور ایسے وقت میں اس کو جو بھی وہ کہتا اس کو کہنے کا آغاز کیا.
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بلند بری آواز سے کسی شخص کی بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہو, جو ڈپرائیوڈ ہو, جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. وہ جب اس نے زیادہ باتیں کی نا تو میں نے کہا یار اس کو ٹھنڈا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے اس کی بائبل پکڑی اور بائبل کو پکڑ کر چوما, آنکھوں سے لگایا اور سر پہ رکھ لیا. میں نے کہا دس از واٹ آئی تھنک اباؤٹ یور بک. اس لیے کہ تعریف ہے, میرے عقیدے کے مطابق تعریف ہے, لیکن پوری تعریف تو نہیں ہوئی نا. ایسے تو نہیں ہے کہ بائبل کی کوئی ایک سطر بھی صحیح نہ ہو. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر جمعے کے, آج بھی جمعہ تھا, ہر یعنی جمعے کے خطبہ میں جمعے کے جو خطیب صاحب ہوتے ہیں دنیا کی ہر آیت پڑھ لیں گے لیکن وہ صورتیں نہیں پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پڑھتے تھے. میری خواہش ہی رہتی ہے کہ کسی ایسے مسجد میں نماز پڑھوں جہاں سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ پڑھی جائے جمعے کی نماز میں. آپ اپنے خطیبوں سے بہت ادب سے, وہاں بھی مہربانی کر کے ادب سے بات کیجیے گا اور سلیقے سے بات کیجیے, پتہ چلے کہ نیا کٹا کھل گیا وہاں پر. ان کو بڑے ادب اور سلیقے سے یہ کہیں کہ حضرت یہ بات آپ سے پوچھنی تھی کہ سنا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے, امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر بابو فلاں کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے اندر سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے, آپ کے گھر سے ہم نے سیکھا ہے. سیدنا حسن یا سیدنا حسین کھڑے تھے, آپ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کو دیکھا, اور صحابی رسول تھے غالباً, یا صحابی نہیں ہوں گے تو تابعی تو ہوں گے, صحابی کی اولاد تو ضرور ہوں گے. ان کو دیکھا کہ وضو ٹھیک نہیں ہے تو کہا کہ چچا جان ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر آپ حل فرما دیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ہمارے نانا کی ایک حدیث ہے کہ ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو, ان ایڑیوں کو آگ چھو لے جو ایڑیاں صحیح طرح وضو میں تر نہیں ہوتی, تم اچھی طرح وضو کیا کرو. میں چھوٹا سا تھا جب نانا کا انتقال ہو گیا, 5-6 سال میری عمر تھی, تو کچھ زیادہ موقع نہیں ملا استفادے کا. ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں. میں وضو کرتا ہوں, آپ غلطی نکالیے. اور پھر ان حضرات میں سے, ان شہزادوں میں سے, سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایسا ارے بھائی کیا وضو کیا ہوگا, نانا کا سکھایا ہوا وضو. جس نواسے نے اپنے نانا کو پتہ نہیں کتنی دفعہ وضو کرتے دیکھا ہوگا, وہ یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ ہمیں وضو آتا ہے اور ہم سے کو ایک چپیڑ بھی مار دیتے نا اور سخت سست کہتے. اس خاندان کے فرد آج بھی فخر کرتے کہ ہمیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے ہمارے دادا کو جھڑک کر, مار کر, برا بھلا کہہ کر وضو سکھایا تھا. اتنا بڑا خاندان ہے یہ, سارا وضو کر کے سکھایا. تو کہا اللہ کے رسول کے نواسے میرا وضو ٹھیک نہیں تھا, میں سمجھ گیا آپ مجھے کیا سمجھانا ہے. یہ حکمت ہے, یہ دعوت کی حکمت ہے, دعوت ایسے دی جاتی ہے. خیر وہ سارا سلسلہ چلا. تو وہ میں جو بات کر رہا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن اپنے جمعے کا اختتام, اور جمعہ سب سے بڑی سرمنی ہوتی تھی مدینہ منورہ کے اندر, ایک ہی جمعہ ہوتا تھا پورے مدینہ میں. اور دور دراز کے قباء کے لوگ, آپ دیکھیے آدھا 4-5 کلومیٹر ہے قباء مدینہ منورہ سے, قباء کے لوگ بھی آتے تھے, دوسری طرف سے لوگ آتے تھے, سارا مدینہ اکٹھا ہوتا تھا. اور ہر جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ. کیا اور صورتیں نہیں آتی تھی آپ کو؟ آتی تھی. اور نماز کا اختتام کس پر کرتے تھے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ. یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ کس میں ہے؟ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ پوری طرح تو محرف نہیں ہے نا, اس کے اندر بہت سے, اور ہم اللہ کا شکر ہے بہت موقع ملا تورات کو دیکھنے کا, بائبل کو, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اور گوسپل کو, بہت چیزیں ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صحائف میں موجود ہیں. قرآن کریم میں وہ چیزیں بھی آئی نہیں ویسے ہی موجود ہیں جیسے وہاں پر ہیں. ہاں ڈسٹورشن بھی ہوئی ہے, اس سے انکار نہیں ہے. تو یہ جب سر پہ رکھا تو کچھ 2 جگہ میں نے اس کا فائدہ دیکھا. ایک آج بتا دے تو آئندہ کہ اس فوری عمل کا فائدہ دیکھا کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. مجھے یہ خیال ہے کہ جس درجے کی اس نے گستاخی کی ہے اسی درجے کی کوئی تکریم کریں گے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ سیٹل ہوگا. اب وجہ کیا بنی؟ بات بالکل اختتام پر آ رہی ہے. وجہ یہ بنی کہ سورہ واقعہ کے اندر ایک آیت ہے, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ٹھیک ہے, ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. قرآن کہتا ہے, سورہ توبہ ہے, کہ مشرکین نجس ہیں, لہٰذا وہ بغیر وضو کے, بغیر غسل اسلام کیے اور پاکیزگی اختیار کیے وہ قرآن کو نہ چھوئیں. لیکن فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا قرآن دینے کے لیے بھی شرط ہے کہ کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہوگا جو فطری طریقہ ہے.
آپ اس سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تم اسلام میں داخل ہو پھر ہم تمہیں کیا دیں گے؟ قرآن پڑھنے کا موقع دیں گے. تو یہ تو آپ اللہ کی قائم کردہ ترتیب کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ الٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں میرے اور آپ کے لیے تو یہی ہے جو اصول ہے. تو اصل مسئلہ کہاں بنا؟ اصل مسئلہ یہاں پر بنا کہ اس نوجوان نے کہیں پر یہ پڑھ لیا کہ مشرکین نجس ہیں، اور پھر سورہ واقعہ کی آیت پڑھی اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہ لقرآن کریم، پیچھے قسمیں کھائی ہیں قرآن نے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن ہے جو بہت پاکیزہ ہے، یہ ایک محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو. اس میں اختلاف ہوا مفسرین کا کہ یہ جو ہو ہے، ہو نو ون کین ٹچ اٹ ایکسپٹ دا پیور، یہ ہو کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ میں اور آپ ہیں، مسلمانوں کے علاوہ، صاحب ایمان کے علاوہ کوئی اس کو چھو، اس لیے کہ اس کی ضمیر کسی طرف لوٹ رہی ہے؟ مسلمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے. بعض نے کہا نہیں، یہ جو ہو ہے نا انہ لقرآن کریم، یہ لوٹ رہا ہے اس قرآن کی طرف جو اللہ کے ہاں عرش محفوظ میں لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، اور وہاں پر فرشتوں کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، اور وہ پاکیزہ مخلوق ہے. تو خود نص کے اندر انٹرپریٹیشن کی گنجائش تھی، جس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں ہم ہمیشہ سے یہ کوشن لیتے آئے ہیں کہ غیر مسلم کو. ہماری ایک استانی تشریف لائے، انہوں نے ہمیں کمیونیکیشن سکلز پر پڑھایا ہے کہ یونیورسٹی میں اسلام آباد کی، فلوریڈا سے آئی تھیں وہ، یو ایس سے، ای ایل ٹی کی بہت ماہر ہیں اس وقت، امریکہ کی چند اچھی اسکالرز میں سے ہیں ای ایل ٹی، انگلش لینگویج ٹیچنگ کے اندر. وہ ہمیں تشریف لائیں، سینڈرا ہینکاک ان کا نام ہے. تو وہ تشریف لائیں، انہوں نے ہمیں لیکچر دیا. تو جب وہ جانے لگی تو میں نے ان کو عبداللہ یوسف علی پکتال کا بہت شاندار اسلامک یونیورسٹی کا پرنٹ کیا ہوا خوبصورت قرآن، ویری بیوٹیفل، ویری آرٹیکولیٹڈ، وہ میں نے ان کو پیش کیا. اور میں نے کہا کہ آپ تو انگلش لٹریچر کی خاتون ہیں، آپ انگریزی ادب کی ماہر ہیں، آپ سملیز جانتی ہیں، میٹافرز جانتی ہیں، لینگویج، ڈکشن، نریشن، آپ اس کو خدا کی کتاب سمجھ کر مت پڑھیے گا. آپ اس تناظر میں دیکھیے گا کہ آپ کا جو فن ہے انگلش لٹریچر کا، اس فن کے اعتبار سے آپ کو یہاں کی. تو ہم نے تو ہمیشہ اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کیا کیا؟ اس دعوت کے کام. لیکن وہاں کیا مسئلہ ہوا؟ وہاں یہ مسئلہ ہوا کہ ان کو دعوت کا تو شوق تھا، لیکن اس دعوت کا جو طریقہ، جو شروع کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلے بالحکمہ، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلائے بڑے بڑے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب، ہم نے آپ کو کتاب سکھائی، اور اس کتاب کے ساتھ کیا سکھائی؟ تو پتہ چلا کہ کتاب تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، اور حکمت کیا ہے؟ پریکٹیکل فریم ورک ہے اس کتاب کی تفہیم کا، ابلاغ کا، ڈسیمینیٹ کرنے کا. تو بین الاقوامی طور پر اگر آپ کو انڈلج ہونا ہے تو اپنے آپ کے اندر کیپیسٹی بلڈ کریں، جس سطح پر آپ کر سکتے ہیں اس سطح پر کام کریں. اور جب تک یہ کیپیسٹی ڈیولپ نہ ہو، اور یہ کئی دہائیوں میں پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت تک برائے مہربانی پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پٹ یور نوز ان سچ اے سیریس افیئر، اس لیے کہ بعض اوقات اس کے فائدے کے بجائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی فرمائیے. جی بیٹے. جی دو سطح ہیں. بہت اچھا سوال ہے، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آپ کی جو سطح ہے اور مخاطب کی جو سطح ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے پہنچانا شروع کر دیں. اگر آپ کی سطح اتنی ہے کہ ابھی آپ کو قرآن کا فہم پوری طرح نہیں آیا لیکن اس کے الفاظ ٹھیک ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جن کے الفاظ درست کروا سکتے ہیں. آپ کی سطح اور اللہ پاک نے بلند کر دی استفادے کی برکت سے، کسی ادارے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. اب آپ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے لگ پڑے ہیں، لیکن ابتدائی سطح کے. تو ان لوگوں کو معنی اور مفہوم سمجھانا شروع کر دیجئے جن لوگوں کو الفاظ قرآن کی تصحیح ہو چکی ہے اور وہ معنی و مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ نے آپ کو مزید ملکہ عطا فرما دیا، آپ کو مزید رسوخ حاصل ہو گیا اس کے فہم میں، تدبر میں، عمق میں. تو اب آپ کی سطح بلند ہو گئی ہے، تو اب اس سطح پر دوسرے لوگوں کو ایلیویٹ کرنا شروع کر دیں جو تصحیح کے ساتھ قرآن پڑھنے کی سطح بھی اٹین کر چکے ہیں، انیشیل لیول بھی اٹین کر چکے ہیں، ان کو اپنی سطح پر لے کر آئیں. اور جب آپ ان کو اپنی سطح پر لے کر آ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اپنی سطح کو کیا کریں؟ مزید ایلیویٹ کرتے جائیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کن عالما او متعلما،
کہ ہر وقت دو حالتوں میں سے ایک حالت میں رہا کرو، یا عالم ہوا کرو یا متعلم ہوا کرو، کہ ایک وقت سیکھ رہے ہو تم اور دوسری وقت سکھا رہے ہو۔ جب آپ سکھاؤ گے اپنا سکھایا ہوا، اپنا سیکھا ہوا، تو آپ جو سیکھ چکے ہیں اور سکھا چکے ہیں تو کیوروسٹی ڈیولپ ہوگی، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ پاک آپ کو کچھ اور لوگ دے گا جو آپ کے لیول پر دوبارہ آنا چاہیں گے، ان کا لیول بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اسی طرح رفتہ رفتہ لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق کیا کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے چلے۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آیت سیکھ لی تو اب ہر کسی کو پہنچانی ہے، اس لیے کہ اس پہنچانے کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ کیا ہے، سلیقہ، اور اس سلیقے کی عربی کیا ہے، حکمت۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی صرف آیت نہیں سیکھنی، اس آیت کی ابلاغ کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے۔ جی فرمائیے، فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو مزاج کی آپ نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی 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 فرمائیے، فرمائیے۔ ایسا کیا ممکن ہے کہ جس طرح حدیث کا کنٹینیوس ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان کی، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اسرار میں کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسا کہا ہو یا تو دشمن کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس سائڈ پہ لگا دی، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیگر حدیث کو پڑھ کے پتہ یہ چل سکتا ہے کہ جیسے میں یہ سمجھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بات کرتا تھا، ایون بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کے بھی اگینسٹ، جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری اس کی بات سنتے جی اور ہمارے یہاں سے یہ بڑے بڑے علماء میں بھی یہ تناظر پایا جاتا جی ہے کہ جو ہی کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ٹوک دیتے ہیں، ادھر ہی رک جاؤ، جی یہ بات ہے جو غلط ہے۔ جی تو کیا یہ مزاج ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح کنٹینیوس اسٹڈی سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے تھے لوگوں کی باتوں کو کہ یہود نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو پورے کان ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں خیر کے کان ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے بعض لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کان ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے کچھ کارٹونز کے اندر دیکھا ہوگا، کچھ اور جگہ پر دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی اپنی پسند کی چیز جب کارٹون سنتا ہے تو اس کا کان بہت بڑا ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے بہت بڑا کان دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف کہ اس کے جسم کے اندر ہے ہی کیا، کان۔ تو یہود کہتے تھے کہ یار یہ تو اتنا سنتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے کیا ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ فرمائیے یہ خیر کے کان ہیں، خیر سنتے ہیں، خیر کہتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سنا نہیں گیا، تو وہ جون کا شعر میں نے نکالا، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا نا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شعر نہیں یاد رہتے، حدیثیں یاد رہتی ہیں، اللہ کا فضل ہے بڑا۔ تو وہ اس کا شعر ہے جون ایلیا کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، کہ اس سے بڑا کوئی حادثہ، دو حادثے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں سکے، اور کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کہیں گے تو کوئی سن لے، اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام بہت شاندار لسنر تھے، گڈ لسنر تھے، کیا زبردست لسنر تھے کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم بات کرتے تھے تو آپ اپنا کان ہماری بات کی طرف لگا لیتے تھے اور سنتے رہتے تھے، ہماری بات ختم بھی ہو جاتی تھی، پھر بھی آپ علیہ السلام ایسے ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ جب اطمینان ہو جاتا تھا کہ اس نے اپنی بات کر لی تو اپنا چہرہ اور اپنے کان کو ہٹاتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اسوہ بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، سننے کا، پیشنس کے ساتھ سننے کا۔ ایک بات آپ کی بات سے ضمناً مختصراً عرض کر دوں، آپ طبیعتیں بدلی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن طبیعت کے اندر بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی تھی جو مناسب نہیں ہوتی تو اس کو صحیح رخ دے دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی، یہ سننے کی بات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آپ کی بات سے بھی، بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی، آپ کی برکت سے یہ بات یاد آ گئی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ اب آپ کی پیشنس، لسننگ، آپ کا مظاہرہ دیکھیں نا، صحابہ، مسجد نبوی کا ماحول اور سارا، تو آج کل اگر کوئی آئے تو کیا ہوگا، پھر ریسٹ از ہسٹری۔ تو وہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول وہ مجھے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا صحابہ، تو ظاہر ہے کہ اب صحابہ ایسے آدمی کو ایکسیسیبلٹی دے سکتے ہیں دربار نبوت کی کہ تم آگے اور آ کے بات کرو اپنی، تو صحابہ نے کچھ تھوڑا سا مظاہرہ کیا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ نبی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو کہا کہ بالکل میرے پاس آ جاؤ، ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، اور آپ نے بالکل اپنے سامنے بٹھا لیا، اور آپ نے پھر یہ کہا کہ تم نے کیا کہا تھا،
صرف ایک دفعہ نہیں، دوبارہ سے دہرایا. انہوں نے دوبارہ یہ بات کی. آپ نے لاجیکل ریزننگ کی ان کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرے؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول، میں تو پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا فالناس ایضا لا يحبون ان تزنا بامہاتہم، لوگ بھی یہ بات نہیں پسند کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. پھر آپ ایک ایک محرم رشتہ لاتے رہے. بہن کا ذکر کیا، بیٹی کا ذکر کیا، پھر خالہ کا ذکر کیا، پھر پھپھی کا ذکر کیا. اور ہر دفعہ آپ کیا فرماتے رہے کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالہ، ان کی بہن، ان کی بیٹی ان کے ساتھ یہ سارا کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے دل پر ہاتھ رکھا. اور دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر ذنبہ، اللہم طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے. اس کا جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ کہاں پر ہے؟ اس کے دل کے اندر ہے. اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہیں سے، اور میں نے لاجیکل ریزننگ سے اس کے دل سے اس خیال کو ختم کر دیا، لیکن اس کا جو سٹین ہے، جو اس کا اثر ہے ابھی تک باقی ہے، اس کو وہ جو وائرس، بعض اوقات وائرس تو آپ ونڈوز دوبارہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ ونڈوز سے وائرس تو نکل جاتا ہے، لیکن اس وائرس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا وہ رہ جاتا ہے. اس کے لیے پھر آپ اینٹی وائرس کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کرنا، آپ کہتے ہیں پرماننٹلی ڈیلیٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے قلب، ان کے دل پر ہاتھ رکھا. آپ کا ہاتھ مبارک سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کی برکات کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کے شمائل کا یہ ایک مستقل بات ہے کہ جس کو دیکھ لیا اس کی کیا برکت ہوئی، جس کے پاس بیٹھ گئے اس کی کیا برکت، جس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اس کی کیا برکت ہوئی. آپ تو سبحان اللہ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہم بارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ جو کچھ تو نے اس کو دیا اس میں برکت. حضرت انس کو کہا کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے دے اور یا اللہ اس کی عمر بڑھا دے. حضرت انس کا خود یہ ارشاد ہے، حضرت انس جو صحابی خادم ہیں آپ کے، کہا کہ میں 100 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہوں اور میں نے 100 کے قریب اپنے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں دفنا دی ہیں. تو آدمی کے لوگ مرتے زیادہ ہیں یا زندہ زیادہ رہتے ہیں؟ نیچے والے زندہ زیادہ رہتے ہیں نا. تو جس کے 100 کے قریب نواسے نواسیاں ہوں اس کے بچوں میں کتنے. اور کہا لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں، ہمارا باغ 2 دفعہ پھل دیتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. ہاتھ لگایا، چھوا، گلے لگایا نہیں، دعا دی. تو جس کے دل پر ہاتھ رکھا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. تو آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے، اللہم طاہر قلبہ، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے، واغفر ذنبہ، اور یا اللہ اس کے گناہ کو معاف. کہتے ہیں وہ صحابی جب وہاں سے اٹھے تو اس کے بعد عجیب معاملہ ان کا یہ ہو گیا کہ وہ نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتے تھے کسی طرف. تو یہ آپ علیہ السلام کی تربیت کے مظاہر ہیں. اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی کسی اور کا کوئی سوال فرمائیے. سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے جو بتایا جو سنا ہے، جو سوال بھی ہمارے ساتھی نے پوچھے، اس سے سمجھ تو یہی آئی کہ جو ابھی ہم جیسے یہاں پہ جو بھی پارٹ ون میں، جی ماشاء اللہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں کچھ بھی ابھی تک نہیں معلوم تھا جو ہماری سے. جی تو آپ کو بہت بڑی بات سمجھ آ گئی ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے دو چیزیں کہ زندگی کا کسی کو معلوم نہیں، کسی کو جی کب تک ہے یہ. جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ گھر میں اپنے اس چیز کو رائز کرنے کے لیے جزاک اللہ. کیا مطلب پہلے جو آپ نے کہا نا کہ جیسے میں بتایا کہ آپ پہلے اگر کسی کو صحیح پڑھنا نہیں آتا تو صحیح. جی بالکل. گھر والے جس سطح پر ہیں اس سطح پر حکمت اور بصیرت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، بہت حکمت اور بصیرت. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ آپ کو یہ عرض کروں کہ اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے مشاورت کیجیے، مشاورت سے آغاز کیجیے. اپنے گھر کے سارے افراد کو بٹھائیے اور کہیے کہ بیٹا میں اپنی جذبات، اپنی خواہشات اس ایج کے اندر، ماشاءاللہ آپ 40 کے قریب ہوں گے یا اس سے اوپر جا چکے ہیں نا اب، تو وہ تو قرآن کہتا ہے نا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال ربی اوزینی اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. آدمی اوپر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، زندگی ختم ہوتے ہے، تایا، چچا، دادا، خالہ، پھوپھی جا رہی ہیں، اور نیچے لائف نئی ایمرج ہو رہی ہے بچوں کی صورت میں. تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب آدمی ہوتا ہے تو اوپر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آخر میں پھر کہتا ہے انی تبت الیک نہیں، اللہ میں تو کم از کم اپنا کروں. تو آپ جس ایج میں ہیں اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو اپنے پر تو پوری طرح لاگو کیجئے، لیکن دوسروں کو ان کی ایج اور ان کی عمر کی سپیس دیجئے جو دینی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کو اپنے جیسا کیسے کریں.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیے اور کہیے کہ بیٹو میں اپنے کسی اسٹینڈرڈ پر، میں اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوں، میں اپنے کسی اسٹینڈرڈ پر نہیں لانا چاہتا آپ کو۔ ہم سارے مل کے ایک بیر منیمم اسٹینڈرڈ اور تھریش ہولڈ سیٹ کرتے ہیں، اور اس بیر منیمم تھریش ہولڈ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ طے کریں گے کہ کیا شروع کرنا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر اور اپنی اتھارٹی کو ابیوز اور یوز کر کے یہ کریں۔ آپ یہ کام اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، بیٹے سے کروائیں، اور یہ کہیں کہ بیٹو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں میں آپشنز دے سکتا ہوں کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو لیول اس کا یہ آپ طے کریں گے، اور پھر ہم آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے وہ طے کر لیں گے کہ یہ ویکلی بیسس پہ ہونا چاہیے، فورٹ نائٹلی بیسس پہ ہونا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے، منتھلی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے میری اور آپ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ جاذبیت نہیں رکھتی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، اور بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود، ان کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے صحابی رسول، آپ زیادہ باتیں نہیں سناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں سنایا کریں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السعامۃ علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں نصیحت کرنے میں شفل کرتے رہتے تھے ہمارے اکتا جانے کے خطرے سے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ تو اپنے گھر کو گھر ہی رہنے دیجئے، خانقاہ مت بنائیے۔ خانقاہ میں آدمی جاتا ہے 40 دن کے لیے، اور پھر خانقاہ کا معمول عام زندگی کے معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اپنے لیے خانقاہ بنا لیجئے، اپنے لیے تہجد کے لیے ایک الگ سیگمنٹ سیٹ کر لیجئے، وہاں آپ تہجد پڑھیے، آپ کی اہلیہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، ان کو شامل کیجئے۔ لیکن بچوں کو اسی نیچرل فلو کے اندر ہی جو ان کی ایج کا ہے، ان کے ہارمونل چینجز کا ہے، ان کے امپلسز کا ہے، جو وہ روزانہ لے کر آتے ہیں اپنے اسکول سے، کالجز سے، سوسائٹی سے، اس کے اندر رہتے ہوئے بہت چھوٹا چھوٹا کر کے شروع کیجئے، تاکہ آہستہ آہستہ، اور جلدی کوئی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، گو سلو کیپ آن گوئنگ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ علم کے ساتھ ساتھ جب آدمی علم کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے اور اس علم میں مسلسل لگا رہتا ہے، اور پھر علم بھی اہل علم سے، جو صاحب علم ہوں اور حکمت والے ہوں، ان سے حاصل کرتا ہے، تو پھر اس سے رفتہ رفتہ جاتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو خود بھی، اور ایسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو خود سے بھی آتا ہے، مجالس سے بھی آتا ہے، اور پھر اس پر مسلسل کنسسٹنسی سے بھی آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔